السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے تعبیر ہو تم خواب زندگی کی۔ سفینہ اٹھو جلدی، کیا ہو گیا آج؟ ٹائم دیکھو۔ انم نے زور سے اسے ہلاتے ہوئے کہا تو سفینہ ایک دم بکھلا کے اٹھی۔ ہاں کیا وقت ہوا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ نہیں محترمہ، لیکن ہو جائے گا، لہٰذا جلدی کیجیے۔ انم یہ کہتے ہوئے جائے نماز پر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر سفینہ نے بھی نماز ادا کی اور دونوں کزنس قرآن پاک پڑھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں اور ناشتے کی تیاری کرنے لگیں۔ سفینہ جو کہ عباس صاحب کی اکلوتی صاحبزادی ہے، اپنے دادی جان کے کمرے میں دادی جان کو سلام کرنے آئی اور ساتھ ہی ناشتے سے قبل ان کو جو دوا دینی تھی وہ دی۔ اتنے میں انم جو حمزہ صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے، اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے ہیں اور علی اور احمد، کمرے میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوئی۔ دادی جان نے جواب دیتے ہوئے انم کی پیشانی کو چوما اور دونوں سفینہ اور انم کو دعا دی۔ فاطمہ بی بی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ عباس بڑے بیٹے اور حمزہ چھوٹے بیٹے ہیں اور ایک بیٹی قدسیہ ہے جو کہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے۔ سفینہ، انم نے سفینہ کا نام زور سے پکارا جو اب تک کالج کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ سفینہ اور انم جو کہ ہم عمر ہیں، انم سفینہ سے 1 مہینے بڑی ہے۔ سفینہ منت و مرادوں کی تھی، اس سے سب کو بہت عزیز تھی اور اسی لاڈ میں سب بگاڑا ہوا تھا، لیکن اس کی معصومیت سب کا دل موہ لیتی تھی۔ انم سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور سب اس کی سمجھداری کی وجہ سے بہت متاثر ہیں۔ انم سفینہ کو بہت چاہتی ہے، اس کی چاہت سگی بہن سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اس کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھتی۔ سفینہ بن ماں کی بیٹی تھی، لیکن اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دادی، چاچی اور بہن جیسی کزنس کی محبت جو ملی ہے۔ اچھا اب تم ناراض نہیں ہو؟ اگلی بار سے نہیں ہوگا؟ انم منہ بگاڑتے ہوئے۔ یار میری کلاس میں سو جائے گی، اب مس سے آنا کبھی نہیں بخشے گی۔ اوہ انم، وائی یو ٹیک یور اسٹڈیز سو سیریس؟ سفینہ تم بھی سیریس لو اپنی اسٹڈیز کو، ابھی تم میرے ساتھ ہوتی نا تو 1 سال پیچھے۔ یار انم، زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے انجوائے کرو، کیا ہر وقت اسٹڈیز کرتی رہتی ہو؟ سفینہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انم تمہیں معلوم ہے نا کہ پھپھو کے آنے کا امکان ہے اگلے ہفتے۔ انم کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ کیا ہوا انم، تم خوش نہیں ہو؟ ہم کتنے سال بعد معیز بھائی اور فہد بھائی سے ملیں گے۔ ان کے گھر کے جو پرانے ملازم رشید جو ان کے گھر 25 سالوں سے کام کر رہے تھے، گاڑی چلاتے ہوئے انم کو مخاطب کیا۔ انم بی بی، آپ کے لیے، آپا کے لیے آپ کو جو میڈیسن لینی وہ واپسی میں لیں گی۔ انم جو کہ گم سم بیٹھی چلتی ہوئی کار سے باہر دیکھ رہی تھی، سفینہ کے ہلانے پر متوجہ ہوئی۔ ہاں تم سے جمشید چاچا کچھ پوچھ رہے ہیں، کون سے خیالوں میں کوئی بھی ہو؟ معاف کیجیے گا، میں نے غور نہیں کیا۔ ارے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کو آپا کی میڈیسن کا یاد دلوانا تھا۔ اوہ ہاں جی، کالج سے واپسی میں لینی ہے مجھے۔ سفینہ تم آج چھٹی کے بعد جلدی مین گیٹ کی طرف آ جانا، دیر نہیں لگانا۔ اوکے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب اترے کار سے، کالج کے اندر جائیں گے تو آئیں گے نا؟ وہ دونوں کالج سے واپس گھر میں داخل ہوئی تو ان نے کہکوں کی آواز سنی۔ اب سفینہ انم سے کہتی آگے بڑھی، لگتا ہے پھپھو آ گئی ہیں۔ انم کا تو جیسے سانس اور بڑھتے قدم دونوں رک سے گئے تھے۔ سفینہ اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا اور پھپھو کے گلے لگ گئی۔ دادی نے پوچھا انم کہاں رہ گئی؟ دادی میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ اتنے میں انم سلام کرتے ہوئے داخل ہوئی اور لان میں گھر والوں کے علاوہ پھپھو اور مویز تھے۔ پھپھو نے پیار کی اور خیریت پوچھی، اس پر سفینہ بول پڑی، پتہ نہیں صبح سے چپ ہے۔ دادی، انم میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی دادی، سفینہ بس ایسے ہی بول رہی ہے۔ انم سفینہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ قدسیہ، فہد کیوں نہیں آیا؟ وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے جرمنی گیا ہوا ہے۔ سفینہ اور انم لان سے ہوتی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انم اور سفینہ دونوں کے دوپہر کے کھانے میں تیاری کے لیے کچن میں آ گئی تھی، جہاں پہلے سے ہی مریم، انم کی امی اور سفینہ کی چچی موجود تھی۔ مریم، بچیوں تم لوگ ٹیبل لگاؤ، یہاں سب تیار ہو گئے۔ سفینہ تم ٹیبل سیٹ کرو، میں تمہیں یہاں سے چیزیں دیتی ہوں۔ انم تم کیوں عجیب سے بیہیو کر رہی ہو؟ انم، نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ جلدی کرو، میں یہاں دیکھ رہی ہوں۔ انم چڑ سی گئی تھی۔ اچھا جاتی ہوں، سفینہ کہتی ہوئی ٹیبل کی جانب لان میں بڑھ گئی۔ سفینہ نے کافی دیر سے خاموش مویز کو مخاطب کیا۔ مویز بھائی، آپ کیوں اتنے خاموش ہیں؟ کیا آپ ہمیں بھول گئے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر کیوں کوئی بات نہیں کرے؟ وہ ٹیبل پر پلیٹ سیٹ کرتی ہوئی بات کر رہی تھی۔ مویز بھائی، پھپھو بتا رہی تھی کہ آپ نے بزنس اسٹڈیز میں بیچلر کی ہے حال ہی میں۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے محترمہ، آپ کی اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ سفینہ نے بیزاری سے جواب دیا، بس چلی جا رہی ہے۔ اس بات پر لان میں بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ دادی نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ انم کو پڑھائی میں بہت دلچسپی ہے۔ سفینہ نے بات مکمل کی، جی اور میری اسائنمنٹس بھی وہی کرتی ہے۔ اتنے میں مریم نے سب کو مخاطب کیا کہ کھانا لگ گیا، آپ سب لوگ کھانے کی میز کی طرف آ جائیں۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اماں اور کچھ سے اماں کے کمرے میں آ گئی تھی اور مویز کو بڑے ماموں کے کمرے میں آرام کی غرض سے بھیج دیا تھا۔ سفینہ اور انم کچن کے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جب سے سفینہ صرف مویز بھائی کی باتیں کرتی تھی، انم کے چہرے کے رنگ بگڑ رہے تھے۔ انم سفینہ سے بس بھی کر دو، کب سے بولے جا رہی ہو؟ عجیب ہو انم، نہ بولو تو کہتی ہو کہ چپ کیوں ہو؟ سفینہ بھی اپنے نام کی ایک چیز سے چپ کروانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ شام کو عباس اور حمزہ کو اماں نے جلدی بلا لیا تھا، فیکٹری سے قدسیہ کے آنے کی اطلاع دے کر۔
وہ اس دونوں ماموں سے بہت خوش دلی سے ملا اور ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب یہ انم اور سفینہ عصر کی نماز پڑھ کر شام کی چائے کے اہتمام کے لیے اتری اور سفینہ لان میں سرو کرنے کے لیے آئی تھی، اسی دوران قدسی اور پپو نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، حمزہ، انم کی پڑھائی کتنی باقی ہے، ہماری امانت اب ہمارے سپورٹ کر دو۔ سفینہ یہ سب اڑے ہوئے ہوش کے ساتھ سن رہی تھی۔ قدسی آپا، آپ کی امانت آپ جب چاہے لے کے جا سکتی ہیں، لیکن انم کو اس کے معز کے ساتھ ہوئے بچپن کے نکاح کا علم نہیں ہے۔ کیا معز بیٹا آپ نے بتایا ہے؟ ہاں، جب وہ اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے جرمنی جا رہا تھا تو میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہارے نکاح انم سے ہو چکا ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین تھا، لیکن وہ وقت اسے بتانے کے لیے مناسب تھا۔ سفینہ ایک دم بول پڑی جب انم اور وہ خود عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے۔ کیا معلوم تھا کہ انم پپو کیوں آ رہی تھی؟ سفینہ مشکوک انداز سے انم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ انم جھجکتے ہوئے، 3 مہینے پہلے جب مجھے ملیریا ہوا تھا۔ ہاں تو؟ سفینہ، ماما بابا نے اس دن پپو سے بات کی تھی اور وہ سمجھے تھے کہ میں سو گئی ہوں۔ اسی دوران میں نے اپنے نکاح کی خبر سن لی تھی۔ اچھا، تو جب ہی پپو کے آنے کی خبر پر تم ایسے بیہیو کرتی اور معیز بھائی کا نام سن کر تمہارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا۔ سفینہ، اب تم کسی کے سامنے کچھ مت بولنا پلیز۔ اچھا، مجھے ایک تو بتایا نہیں، اوپر سے دھمکا رہی ہو۔ نہیں، بس ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ سوچیں گے، سفینہ بے نیازی سے کہتی اٹھی۔ تمہیں معیز بھائی کیسے لگے؟ تمہیں پسند ہے وہ؟ پتہ نہیں، ماما بابا نے صحیح فیصلے کیا ہوگا۔ اوہ، تم بس یہی کہہ سکتی ہو۔ سفینہ، لیکن میں شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں تم سب کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی۔ انم تہجد کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور سفینہ نے اسے پانی کا جگ بھر کے لانے کی ریکویسٹ کی تھی، جو وہ رات کو لانا بھول گئی تھی۔ اچھا، میں لاتی ہوں۔ انم نیچے کچن کی طرف بڑھی تو وہاں پہلے سے ہی لائٹ آن تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں 6 فٹ کا شخص فریج سے کچھ لے رہا تھا۔ جو انم کے آنے پر پیچھے مڑا تو انم سر سے دوپٹے کو لیے جا کر کھڑی تھی۔ انم کے تو حواس ہوا ہو گئے تھے۔ انم اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی کہ وہ شخص جو معیز تھا کچن سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھا تو انم سائڈ سے لگ گئی۔ وہ پانی کا جگ لے کر ہانپتی کانپتی اوپر آئی۔ سفینہ اس کی حالت دیکھ کر بولی، کیا ہوا، کوئی بھوت دیکھ لیا؟ کچھ نہیں دیکھا، تم پانی پیو۔ انم سفینہ کو پانی دے کر اپنے بیڈ پر آ گئی۔ گہری سوچوں نے اسے آ گھیرا۔ کیا مجھ جانتا ہے اس کے اور میرے بارے میں؟ اگر جانتا ہے تو کیا وہ تیار ہے شادی کے لیے؟ اس کی رضامندی یا میری رضامندی کا شامل ہونے تک سوال جب ہوتا جب ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ تو وہ اعلان تھا جسے مجھے ایک نئی حقیقت کا رخ دکھایا تھا۔ انم فجر کے لیے سفینہ کو جگا کر وضو کے لیے چلی گئی۔ انم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے، یا اللہ مجھے ہمت حوصلہ عطا فرما زندگی کی یہ حقیقت قبول کرنے میں۔ سفینہ انم کو یاد دلانے کے انداز میں، انم قرآن پاک آج دادی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں چلو، دادی کی میڈیسن بھی لے لو۔ دادی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انم کا چہرہ پہلے سے بیٹھے معیز کو دیکھ کر سفید پڑ گیا۔ دادی آؤ میری بچیوں۔ جی دادی، سفینہ جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ انم بھی ساتھ ہی داخل ہوئی اور دونوں دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں اور معیز صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور سب نے ادب سے سنی۔ دادی نے سفینہ کو ناشتہ تیار کرنے کا کہا تو سفینہ کے ساتھ انم بھی اٹھی تو دادی نے اسے بٹھا لیا۔ دادی، انم اور معیز دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، بچوں مجھے آج تم دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ معیز، جی نانی بولیے۔ بچوں، آج میں تم دونوں کو تمہارا رشتہ بتاؤں گی، تمہارے بچپن میں تمہارے بڑوں نے طے کیا تھا۔ انم اور معیز، تم دونوں ایک دوسرے کے شریک کہا ہے تو تم دونوں کا نکاح بچپن میں کر دیا گیا تھا۔ انم سر جھکا یہ سب سن رہی تھی اور معیز بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا سن رہا تھا۔ میرے بچوں، میں جانتی ہوں یہ سب تم دونوں کے لیے باعث حیرت ہے، لیکن یہ خوبصورت رشتہ ہے جو آسمانوں پر طے ہوتا ہے۔ معیز بیٹا، عورت اللہ رب العزت کی ان گنت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اس نے کسی مٹی سے نہیں، خود مرد کے جسم سے بنایا تاکہ اس کی خدمت گزار بن کر نہیں بلکہ اس کے رفیق حیات بن کر ساتھ ساتھ زندگی کے دن گزارے۔ بیٹا، انم مرد اور عورت کی آفرینشی اور اس میں محبت اور رحمت کے یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اور یہ صرف ایک دلیل نہیں بلکہ ان میں بے شمار دلیلیں دی گئی ہیں۔ جتنا کوئی سوچے گا اتنی ہی اسے معرفت نصیب ہوتی جائے گی۔ بچوں، تم دونوں اس رشتے کو بے حد خوبصورت بنا سکتے ہو۔ تم دونوں کے اس رشتے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں نانی، معیز نے جواب پہلے دیا۔ انم اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دادی نے انم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا جیسے کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ انم، تمہیں کوئی اعتراض؟ نہیں دادی۔ شاباش میرے بچوں، مجھے یہی امید تھی تم دونوں سے۔ اگلے ہفتے جمعے کے دن انم کو رخصت کر دیا جائے گا اور پیر کے دن انم کے دونوں بھائی بھی سیالکوٹ سے آ جائیں گے۔ کچھ سے بھی کہہ رہی تھی، فہد بھی اسے توار کراچی سے آ رہے ہیں۔ معیز کی شادی کی رضامندی نے انم کو ایک سکون اور اطمینان بخشا تھا۔ وہ چاہت کے نئے احساسات کو محسوس کر رہی تھی۔ انم، تم اگلے ہفتے چلی جاؤ گی؟ سفینہ ابدیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ تم نے اور میں نے 22 سال گزارے، ساتھ ہنستے تھے، روتے روٹھے مناتے تھے، اور اب تم مجھے اکیلے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ انم آنکھوں میں آنسو لیے، میں تم سے ملنے آیا کروں گی، پھر کال پر روز بات کیا کروں گی۔ مریم جو دروازے پر کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی بولی، سفینہ تم اکیلی کیوں ہو جاؤ گی؟ ہم نہیں ہے کیا؟ ماما آپ؟ مریم انم کے پاس بیٹھے ہوئے، بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ تمہیں اپنے ماما بابا سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ماما آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ چاچی انم خوش ہے، آپ ابھی معیز بھائی کا نام لے اور اس کا چہرہ دیکھے کیسے کھل اٹھتا ہے۔ انم نے سفینہ کو گھورا۔ کون ہے جو اتنی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ جمشید چاچا کہاں ہے؟ جمشید چاچا؟
سفینہ جمشید چاچا کو آواز دیتے ہوئے دروازہ کھولنے آئی۔ کون؟ دروازہ کھولا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک شخص جس کی عمر لگ بھگ 26 سالوں کی، فیئر رنگت، بھورے بال، فرینچ بیئرڈ، دلکش چہرے والا شخص فہد تھا۔ میں تو فہد ہوں میڈم، آپ اپنا حوالہ دیں۔ سفینہ زور سے چلائی۔ فہد بھائی آ گئے ہیں۔ تم ضرور سفینہ ہی ہو، بچپن میں بھی ایسے ہی چلاتی تھی۔ جی بالکل میں سفینہ ہی ہوں۔ سب لوگ آ گئے تھے۔ انم کے دونوں بڑے بھائی علی اور احمد بھی آ گئے تھے۔ احمد بڑا اور علی چھوٹا ہے۔ وہ اس کی خواہش کے مطابق شادی کے انتظامات سادگی سے کیے گئے تھے۔ رخصتی کے فنکشن کے لیے انم کا عروسی جوڑا ہلکے گلابی اور میرون کلر کنٹراسٹ میں لیا گیا تھا، اور موئس کی شیروانی رائل بلو کلر کی تھی، وہ اس کی میرون کلر کی پگڑی تھی۔ انم کی رنگت گوری اور کھڑے نقوش اور اس پر ہلکے میک اپ اور جیولری نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ سفینہ نے انگوری رنگ کا انگرکھا پہن رکھا تھا، ہلکے میک اپ اور کھلے بال جسے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا۔ فہد سفینہ کو مخاطب کرتے ہوئے، ارے یہ کون ہے؟ جی میں ہوں سفینہ۔ اوہ میں نے پہچانا نہیں، آج تھوڑی اچھی لگ رہی، ورنہ تو بھوری بھیلی لگتی ہو۔ سفینہ بھی کہاں چپ رہتی، ان کا جواب پتھر سے دیا۔ آپ تو ابھی بھورے بندر لگ رہے ہیں۔ تم کو دور کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ تو یونیورسٹی کی گوریاں مارتی ہیں میری پرسنالٹی پر۔ ہاں تو بھوری بندری کو بھی بھورے بندر اچھے لگتے ہیں۔ ہاں اچھا جی یہ بات ہے۔ رخصتی کا فنکشن ختم ہوتے ہی معز، انم اور کچھ سے اسلام آباد کی رات کی فلائٹ لے کر اسلام آباد کے روانہ ہو گئے۔ فہد بھائی آپ یہاں کیوں رک گئے؟ کیا اسلام آباد کے بھورے بندر کو ٹکٹ نہیں ملی؟ آپ کے لیے روکے۔ فہد نے یہ بات کچھ اور ہی انداز میں کی کہ سفینہ آنکھیں چرا گئی۔ اسلام آباد پہنچ کر قدسیہ نے اپنے لوڈو میں لائی ہوئی بہو کو اس کے کمروں میں ان کے گھر کے ملازمہ کے ساتھ بھیج دیا۔ قدسیہ معز سے مخاطب ہوئی، بیٹا معز، انم ایک اچھی، صابر اور سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی، اور میں سے بہت چاہت سے تمہارے لیے بیاہ کر لائی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری چاہت کا مان رکھو گے۔ معز یہ بات سن کر ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں انم 2 گھنٹے سے معز کے انتظار میں سجائے بیٹھی انتظار کر رہی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور معز اندر داخل ہوا۔ معز ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی ورسٹ واچ اتارتے ہوئے انم کو دیکھ رہا تھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی اور معز کی نظر خود میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ چینجنگ روم چینج کرنے چلا گیا تھا۔ انم کو بھی یہ خاموشی بری طرح کھل رہی تھی۔ وہ اس بیڈ کے پاس آ کر سفینہ سے مخاطب ہوا، کیا میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ انم نے جواب میں سر کو جنبش دی۔ انم تم میری امی کی چاہت ہو، میری امی کی کسی کی بات کا انکاری نہیں ہوں۔ انہوں نے تم سے رخصتی پر مجھے آمادہ کیا اور میں ان کا حکم مان لیا۔ امی نے ابو کے گزر جانے کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا ہے، میں انہیں اب کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میں بھی اس رشتے کے کوئی بھی حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم جیسا چاہو رہو، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنا۔ انم بس معز کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور معز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کئی ارمان ٹوٹ کے آنسو کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ انم کے بغیر کچھ سنے معز اپنا تکیہ لے کر بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ انم، جس کے لیے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، خود کو سنبھالتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ انم کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ کمروں میں موجود معز اس کے رونے کی آواز سن کر بے چین ہوئے تھے، اور بہت ضبط کر کے اس نے چینجنگ روم کو ناک کیا۔ انم اوپن دا ڈور۔ انم دروازہ کھولو، ڈونٹ کریٹ ڈرامہ۔ اوکے کرو اور بناؤ تماشا۔ تھوڑی دیر میں انم چینج کر کے باہر گئی اور معز کو اگنور کر کے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ معز جو صوفے پر اسی انداز میں بیٹھا تھا، جیسے ہی انم باہر نکلے اور اس پر برس پڑے، اس کے نکلتے ہی معز نے انم کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ انم بری طرح کانپی۔ معز ہاتھ چھوڑیں، تم کیا کرنا چاہتی ہو یہ سب کر کے؟ انم نہ چاہتے ہوئے بول پڑی، معز یہ سب جتنا الگ اور نیا آپ کے لیے، اتنا میرے لیے بھی ہے، میں پھر بھی کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معز نے پہلی بار انم کو اتنے قریب سے دیکھا اور پتہ نہیں وہ اس کے آنسو سے تر چہرے میں کھو سا گیا تھا، جب بھی انم نے معز کے مضبوط ہاتھوں سے خود کے وجود کو آزاد کروایا تھا۔ اس طلاق کلامی کے بعد انم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور معز صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح معز کی آنکھ کھلی تو 6 بجے تھے۔ اس نے بیڈ پر سوتی انم کو دیکھا، جسے معز کے احساسات میں ایک نئی روح پونگ رہی تھی۔ وہ اپنا دھیان اس پر سے ہٹا کے الماری سے آفس جانے کے لیے کپڑے نکالنے لگا جب انم کی آنکھ کھلی، اور اس کی نظر ایک دم الماری سے کچھ نکالتے معز پر پڑی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ معز آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب انم اس سے مخاطب ہوئی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ معز بغیر کسی جواب کے کمرے سے نکل گیا۔ معز کا یہ رویہ انم کے حوصلے کو کمزور کر رہے تھے۔ دلہن، میں اندر آ جاؤں؟ انم کو ایک 4 سال کی بچی نے مخاطب کیا، جو کہ قدسیہ کے گھر کی ملازمہ کی بیٹی تھی، جو اس کے ساتھ آتی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر اس نئے ماحول میں وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ جی آ جاؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ مانو نام ہے۔ اتنے میں آمنہ، جو ان کے گھر کی ملازمہ ہے، اجازت لے کر اندر آئی۔ مؤثر بھرے انداز میں انم کو مخاطب کی، یہ خود آ گئی تھی، دلہن دیکھنے کی ضد کر رہی تھی۔ انم نے بہت ہی شفقت سے مانو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اچھا ہوا یہ مجھ سے ملنے آ گئی، ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں ایک ننھی گڑیا بھی ہے۔ دلہن، ناشتہ تیار ہے، آپ آ جائیں۔ جی میں آ رہی ہوں۔ ناشتے کی ٹیبل پر معز اور قدسیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قدسیہ انم کو آتے ہی دیکھ کر بولی، اور میری بیٹی بیٹھو۔ ویسے ناشتے کی رسم بہن کزن کرتی ہے، لیکن تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ساس دی ماں ہوں۔ انم نے کل رات کی اداسی اپنی مسکراہٹ سے بخوبی چھپائی تھی۔
اور قدسے کے پاس جا کر بیٹھنے لگی تو قدسے نے اسے ٹوکا، ارے بیٹا اپنے شوہر کے برابر میں جا کر بیٹھو، میں روایتی ساس بالکل بھی نہیں ہوں۔ انم اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نانی میں یہاں ایک ہفتے کے لیے رکو، مجھے کراچی گھما دیں۔ بیٹا تمہاری بوڑھی نانی کہاں سیر سپاٹے پر لے کے جائے گی، اور احمد اور علی آج سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں سفینہ ناشتے کی تیاری کے لیے اتری۔ لان میں بیٹھے فہد اور دادی کو دیکھ کر بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فہد نے جواب دیا، نانی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری شادی بھی جلدی کروا دیں۔ دادی، پہلے تو ان کی کروا دیں، سفینہ آج تمہاری چھٹی ہے نا، تو فہد کو جمشید چاچا کے ساتھ کراچی گھما لے آؤ۔ نانی، جمشید چاچا کو رہنے دیں، میں کار خود ڈرائیو کر لوں گا، بس آپ ایک ٹورسٹ گائیڈ کا بندوبست کر دیں۔ ٹورسٹ گائیڈ کی کیا ضرورت ہے، سفینہ چلی جائے گی۔ سفینہ فہد سے مخاطب ہوئی، کراچی بہت بڑا شہر ہے، ایک دن میں گھوم لیں گے آپ؟ میں تو گھوم لوں گا اگر آپ گھما لیں گی، چلیں گے تو گھماؤں گی نا، لیٹس گو۔ ہاں تو بتائے کہاں چلنا ہے، پہلے سارے سمندر دکھاؤں یا پھر بھورے بندر دکھاؤں؟ اب بس چپ بیٹھے، باقی میرا کام ہے۔ جی کیا مطلب؟ تھوڑی دیر میں مطلب سمجھ آ جائے گا۔ سفینہ کار میں بیٹھ کے پیچھے ایک کیبن کا دروازہ کھول ہی رہی تھی کہ فہد نے اسے پر نہ کھولنے کے انداز میں ہاتھ رکھ دیا۔ میڈم، کیا آپ مجھے ڈرائیور بنا کر لے کے جا رہی ہیں؟ چلے آگے بیٹھے۔ فہد کی یہی انداز شادی سے لے کر اب تک سفینہ کو کچھ الگ محسوس ہوتا اور نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے نئے احساسات پیدا کرنے لگ گیا تھا۔ فہد کار ڈرائیو کرتے ہوئے، ہاں تو سفینہ میڈم، اسٹڈیز سے ریلیٹڈ آگے کیا پلانز ہیں؟ یا اللہ، جیسے دیکھو میں اسٹڈیز کے پیچھے پڑ گیا۔ انم تھی میری ہیلپ کر دی تھی، اب کیا ہوگا؟ فہد سفینہ کو تمسخرانہ انداز میں، شادی کر لو، پڑھائی سے ہمیشہ کی آزادی مل جائے گی، ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی، ان کے لڑکے پڑھتے ہیں تاکہ پڑھ لے کر اچھی جاب اور خوبصورت بیوی مل جائے۔ اچھا، جب ہی آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ خوبصورت بیوی مل جائے، ہاں کہہ سکتی ہوں، لیکن میری تلاش ختم ہو گئی۔ فہد کا انداز سفینہ کو احساس دلا گیا تھا کہ اس کا اشارہ خود سفینہ کی طرف ہے۔ سفینہ نے اس بات کو اگنور کر کے باہر کی طرف دیکھنے لگی، اس پر فہد مسکرا گیا تھا۔ فہد نے گاڑی دور دریا کے ایک خوبصورت سے لوکیشن کے پاس روکی۔ سفینہ، اب تک کراچی کی لوکیشنز گوگل کر لی تھیں؟ سفینہ، تم چپ ہی رہ لیا کرو، میں تمہیں اتنی رومانٹک پلیس پر لائی ہوں، تم میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تفتیش کر رہی ہو۔ اچھا، تھینک یو سو مچ، آپ مجھے کراچی گھمانے لائے ہیں۔ سفینہ کا انداز طنزیہ تھا۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں کروں؟ تمہیں شیر کے آگے ڈالوں گا۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ میرا بھروسہ کر لو۔ سفینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں مخلص کے سوا کچھ نہیں تھا، اور لمحہ بھر کو دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ اب آنکھیں بند کر کو چلو میرے ساتھ۔ سفینہ، چلو بھی؟ جی چل رہی ہوں، آنکھیں کھولو۔ نہیں، بس تھوڑی دیر ہے۔ کتنا چلنا ہے اور؟ بس آ گیا، اب آنکھیں کھولو۔ سفینہ نے آنکھیں کھولی تو جو سامنے کا منظر تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے کسی شہزادے نے اپنی شہزادی کے لیے تیار کیا ہو۔ سالے سمندر پر بہت ہی دلکش انداز میں ٹیبل اور کرسیاں ارینج کی گئی تھی، جسے فیری لائٹ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سفینہ اس منظر سے مخصوص ہو کر پلٹی تھی کہ فہد پرپوز کرنے کے انداز میں گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ سفینہ کی حیرت واضح تھی۔ سفینہ، ول یو میری می؟ سفینہ کی حیرت اور بڑھ گئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ سفینہ، رومانٹک ڈائلاگ میں ویک ہوں تھوڑا، اس لیے۔ سفینہ، میں اس فیصلے کا خیال اپنے گھر والوں کو دیا۔ فہد، میں اسلام آباد پہنچ رہی، امی سے مل لیا، تمہارے رشتے کے لیے خواہش کروں گا، وہ خوشی خوشی رضامند ہو جائیں گے اور ماموں بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ابھی تمہارے لیے، میرے لیے تمہاری مرضی جاننا اہم ہے۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کی عزت اور قدر کروں گا، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ سفینہ، اگر تمہارے لیے مجھے شریک حیات طے کیا جائے تو میں قبول ہوں گا۔ سفینہ کی جھپکیں آنکھیں اٹھی اور فہد کی آنکھوں سے ملی تو شرما کے پھر جھکی اور اقرار کی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو ہاں کہنے کے انداز میں جنبش دی۔ فہد خوشی سے جھوم اٹھا۔ سفینہ، تمہارے اقرار نے مجھے دنیا کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ انم مغرب کی نماز ادا کر کے جیسے نماز سے اٹھ رہی تھی کہ معز آفس سے آ چکا تھا، اور کمرے میں آتے ہوئے اس کی نظر انم پر پڑی، جو کہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جو کہ معز نے نظر انداز کر دی تھی۔ انم روز کچھ نہ کچھ معز کا دل مو لینے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اس کے کپڑے، کھانے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے پوری امید تھی، وہ ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ انم پھپھو سے مخاطب ہوئی، پھپھو، معز کے بارے میں مجھے بتائیں، انہیں کیا پسند ہے، شادی سے پہلے کیسے رہتے تھے؟ میری بیٹی معز میرا بہت اچھا بچہ ہے، وہ کبھی ضد نہیں کرتا، جو میں نے کھلا دیا کھا لیا، جو پہنا دیا پہن لیا، بہت فرمانبردار بیٹا ہے میرا۔ ہاں، فہد تھوڑا ضدی، اپنی بات منوا لیتا ہے۔ انم معز کے آنے سے پہلے خود کو سنوار رہی تھی کہ اتنے معز آ گئے تھے، اور کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر انم پر پڑی، جو اپنے بال بنانے کے نیچے گری، پہنی اٹھا کے مڑی تو معز سے ٹکرا گئی، اور معز نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیا۔ اسی لمحے انم کے چہرے پر بکھرے بال معز کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بالے کے لٹوں کو ہٹایا۔ انم حیا میں آنکھیں جھکا گئی، اور پھر معز نے انم کو بے دردی سے زمین پر پھینک دیا، جس سے انم کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ کر بری طرح اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئی تھی، اور انم کراہ کر رہ گئی۔ ہاتھ سے نکلتا خون اور آنکھوں سے نکلتے آنسو کی معز کو کوئی فکر نہیں تھی۔ انم نے چینجنگ روم میں جاتے ہوئے معز کے ہاتھ کو اپنے بہتے خون ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ معز، کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے اتنی نفرت؟ مجھے وجہ جاننی، کیوں میں آپ کو ناپسند ہوں؟ میں نے آپ کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی ہوں کہ آپ اپنی
بیوی کی صورت میں کسی اور کو دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ ایک ہی سوال میں کتنے سوال کر رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ معیز انم کا ہاتھ چھوڑ کر چینج کرنے چلا گیا تھا۔ وہ اس کی اسکائی بلو شرٹ کے آستین پر خون لگ گیا تھا جو کہ انم کے زخمی ہاتھ کو پکڑنے سے لگا تھا۔ شرٹ اتارنے پر اس کی نظر پڑی تو اس کے سامنے انم کی درد بھری صورت آ گئی اور اس معصوم کے سوال معیز کے کانوں میں گونجنے لگے جس نے معیز کے دل میں درد کی لہر اتار دی تھی۔ انم رات معیز کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ معیز سوتے ہوئے انم کی طرف بڑھا اور اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف پیٹ کر کے نیچے فلور پر بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انم کی آنکھ رات کے کسی وقت کھلی تو معیز کو ایسے دیکھ کر حیران ہوئی اور بے ساختہ معیز کو مخاطب کیا۔ معیز آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ انم اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تو معیز نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ سو جاؤ، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ معیز نے انم کو اپنی طرف کھینچا اور انم اس کے بہت قریب ہو گئی کہ اسے معیز کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اور انم کو اپنے دل پسیجتا ہوا محسوس ہوا۔ انم، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جتنے حق سے میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ معیز، یہ حق مجھے آپ کی منقوہ ہونے کی حیثیت سے ملا ہے۔ معیز، آپ ایسے نہیں ہے، پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ معیز ایک دم اشتعال میں آ گیا تھا۔ تمہیں جاننا ہے ایسے کیوں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرا باپ تمہارے باپ کی وجہ سے مرا ہے، میری ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے، ہمارا سب کچھ تمہارے باپ دایا کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ وہ لوگ میرے باپ پر جھوٹے الزام لگاتے، نہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا اور نہ وہ مرتے۔ انم حواس باختہ سی معیز کی باتیں سن رہی تھی، معیز کے دل میں موجودہ نفرت محسوس کر رہی تھی۔ معیز کی گرفت انم کے ہاتھ کی طرف مضبوط ہوتی جاتی لیکن انم پوری طرح سن ہو چکی تھی۔ معیز نے انم کو بیڈ کی طرف دھکا دیا اور اس کے اوپر جھکا اور اسے تنبیہ انداز میں کہا کہ تم مجھے کسی بھی قسم کی محبت یا نرمی کی امید نہ رکھنا، تمہیں مجھے صرف دکھ درد ہی ملے گا جس کے لیے تم ہمیشہ تیار رہنا، سمجھی؟ معیز کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گیا تھا۔ معیز خود کو سمجھانے سے قاصر تھا کہ انم کو دکھ تکلیف دینے کے بعد وہ خود کیوں اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیوں اس کا رونا اور غم تکلیف دیتا ہے، کیوں اس کا مجھے دیکھ کر مسکرانا مجھے متاثر کرتا ہے۔ انم کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، بابا اور چاچا اور پھوپھو میں ایسا کیا ہوا تھا جو مجھے اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے، اسے مجھ سے نفرت میرے گھر والوں کی وجہ سے۔ انم کو کئی سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ صبح معیز کو آفس چلے جانے کے بعد انم اور قدسیہ کا کافی وقت ساتھ گزرتا تھا۔ انم نے قدسیہ سے جاننے کی کوشش میں اپنے بابا، چاچا اور پھوپھو سے متعلق باتیں شروع کیں۔ پھوپھو، آپ کی شادی پھوپھو سے کس طرح ہوئی؟ قدسیہ ہنسی۔ بیٹا، تمہارے پھوپھا تمہارے بابا کے بچپن کے دوست تھے، تمہارے پھوپھا کی والدہ نے میرے لیے رشتہ مانگا اور ہو گئی شادی۔ بابا اور پھوپھا کی دوستی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بیٹا، تمہارے پھوپھا اور تمہارے بابا کی دوستی مثالی تھی، ایک دوسرے کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، آخری دم تک تمہارے پھوپھا نے تمہارے بابا کا ساتھ دیا۔ پھوپھا، تو پھر آپ لوگ اسلام آباد میں کیوں شفٹ ہو گئے؟ بیٹا، دوستی کی خوبصورت رشتوں کو نظر کھا گئی تھی۔ تمہارے پھوپھا پر تمہارے بابا کی کمپنی کے مینیجر نے فراڈ گھناؤنا الزام لگایا تھا، اسی سلسلے میں تمہارے پھوپھا کو کراچی چھوڑنا پڑا۔ اسی وجہ سے کسی انہوں خدا خاص فراڈ کیا گیا تھا، بلکہ اسی وجہ سے کہ ان کے سب سچے دوستوں پر اعتماد نہیں کیا تھا، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ یہی بات وہ دل میں لیے رہے اور اسلام آباد آنے کے ایک ہفتے بعد انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، گاڑی چلاتے ہوئے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بابا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیٹا، یہ پرانی باتیں تم دل میں نہ کرو۔ لیکن بیٹا، تمہارے بابا کو جلدی سچائی معلوم ہو گئی تھی، اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اسلام آباد آئے، لیکن جب تمہارے پھوپھا جمال موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، انہیں بس اللہ نے مہلت دی کہ وہ اپنے دوست سے مل لیں۔ جب تمہارے بابا ان سے ملے اور ان سے معافی مانگی تو جمال نے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ کچھ سے یہ سب بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ پھوپھو، میں آپ کو انجانے میں کتنی تکلیف پہنچا گئی، میرا ارادہ بالکل بھی آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ انم، جس کی خود کے آنکھوں میں آنسو تھے، قدسیہ سے معذرت کرنے لگی۔ قدسیہ نے انم کی پیشانی چومتے ہوئے سے کہا، نہیں میری بیٹی۔ سفینہ محبت کے نئے جذبات سے روشناس ہوتی، اس کی محبت کا محور بس فہد تھا۔ اس انتظار تھا کہ پھوپھو کے بابا سے اس کا ہاتھ فہد کے لیے مانگنے کا۔ فہد معیز کی شادی کے بعد کراچی سے ہی جرمنی چلا گیا تھا، اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، 8 مہینے بعد اسے واپس آنا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے تھے، بس 4 مہینے رہتے تھے۔ حمزہ فاطمہ بھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، ماں مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ اماں، میں عباس بھائی سے سفینہ بیٹی کی نسبت احمد بیٹے سے طے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، مجھے امید ہے عباس منع نہیں کرے گا۔ عباس بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سمجھو چھوٹے بھائی نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ جی اماں کہیے۔ عباس حمزہ نے سفینہ کو احمد کے لیے مانگا ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اماں، احمد آنکھوں دیکھا بچہ ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بس آپ ایک بار اپنی لاڈلی سے اس کی رضامندگی پوچھ لیجیے گا۔ سفینہ بیٹا، جی دادی جان۔ بیٹا، تم مجھے بہت عزیز ہو، اس گھر میں بھی سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جی دادی، میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بیٹا، ایک دن سب لڑکیوں کو شادی کر کے چلے جانا ہوتا ہے، انم بھی اپنے گھر کیونکہ اب تمہارے فرض سے بھی ادا ہو جائیں۔ سفینہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی کہ کیا پپا نے دادی سے میرے وفات کے رشتے کی بات کر لی ہے؟ سفینہ دادی کے ہر بات سر جھکائے سن رہی تھی۔ بیٹا، ہم بڑوں نے تمہارا رشتہ احمد کے ساتھ طے کرنے کا سوچا ہے، لیکن ہم تمہاری رضامندی چاہتے ہیں۔ سفینہ کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب فہد نے ابھی تک پھوپھو سے بات نہیں کی یا پھوپھو نے دادی سے بات نہیں کی؟
فہد نے سفینہ سے کہا تھا کہ جب تک رابطہ نہیں کرے گا جب تک ہمارا رشتہ قائم نہیں ہو جاتا۔ سفینہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ انکار کر کسی کو دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ دادی نے سفینہ کی خاموشی دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں جتنا ٹائم چاہیے لے لو، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، جاؤ بیٹا آرام کرو، ابھی کالج سے تھکی ہوئی آئی ہو۔ سفینہ اڑے ہوئے آوازوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انب رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہے جب ہی قدسیہ کے کمرے سے کچھ گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ اسٹڈی سے کمرے کی طرف بڑھا اور پیچھے سے انم آئی۔ قدسیہ زمین پر گری ہوئی تھی، گلدان ٹوٹ کے بکھرا ہوا تھا۔ مجھ چیختے ہوئے، امی! قدسیہ کو دل کا دورہ پڑا تھا اور شدت کافی زیادہ بتائی تھی ڈاکٹرز نے۔ قدسیہ 2 دن سے ICU میں تھی۔ فہد بھی جرمنی سے آ گیا تھا اور کراچی سے بھی سب آ گئے تھے۔ قدسیہ کی حالت مزید خراب ہو گئی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اور آخرکار ڈاکٹرز نے قدسیہ کے انتقال کی خبر مایوسی کے ساتھ معیز کو دے دی۔ رات کا پہر تھا جب معیز انم کے پاس آ کر ڈھیر ہونے کے انداز میں اس کے منہ میں بیٹھ گیا۔ روندی ہوئی آواز میں معیز نے کہا، انم امی اب نہیں رہی، اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ انم خود کو سنبھالتی معیز کو دلاسا دے رہی تھی۔ معیز کو سنبھالنا انم کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں فہد فاطمہ بھی کو لے کر آیا اور معیز کی یہ حالت دیکھ کر فہد کے بڑھتے قدم روک سے گئے تھے اور ہمت کر کے آگے بڑھا۔ فہد بھائی کو دیکھ کر، بھائی! امی! فہد! امی اب ہم میں نہیں رہی، فاطمہ بی بی ہے میری بیٹی، قدسیہ! انم دادی سنبھالے خود کو۔ عباس حمزہ بھی ہسپتال میں تھے، سفینہ چچی کے ساتھ کراچی میں تھی۔ قدسیہ کے انتقال پر سفینہ چچی کے ساتھ اسلام آباد آ گئی تھی۔ غم کی گھڑی میں سب معیز اور فہد کو سہارا دے رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد سب کراچی واپس آ گئے تھے۔ فاطمہ بی بی اور سفینہ اسلام آباد میں ہی رک گئی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ فہد اور معیز کے اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن زندگی چل رہی تھی۔ صبح معیز کو ناشتہ دینے کے لیے انم نے ہچکچاتے ہوئے معیز سے پوچھا، جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ معیز اب آپ بہتر ہیں؟ معیز بغیر جواب دیے ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ انم جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو معیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ کیا۔ نانی جب واپس چلی جائیں تو چلی جانا انم، کیونکہ تمہیں امی لائی تھی اور اب وہ نہیں رہیں۔ معیز آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ معیز یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ سفینہ جب سے آئی تھی فہد سے کھچی تھی۔ سفینہ عشاء کی نماز پڑھ کر لان میں آئی تو وہاں فہد بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سفینہ قدسیہ کے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں فاطمہ بی بی اور سفینہ قیام پذیر تھی۔ سفینہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر فہد نے اسے آواز دے کر روکا، جی تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ تم نے ایک بار بھی میرا حال جاننے کی کوشش نہیں کی؟ فہد، دادی اور بابا نے میرے رشتہ احمد بھائی سے طے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فہد سفینہ کو بازو سے پکڑ کر خود کی طرف اس کا رخ کیا۔ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا ہے۔ سفینہ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میں کھو نہیں سکتا، تم میری زندگی ہو۔ جانتی ہو نا، زندگی دور ہو جائے تو موت قریب ہو جاتی ہے۔ فہد کا انداز تنبیہ تھا اور وہ کہتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ معیز اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑا رات کے اندھیروں میں پتہ نہیں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ہی انم پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ معیز کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ بولو، سن رہا ہوں۔ انم معیز کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ معیز، جانتے ہیں رات کے اندھیرے گھیرے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اجالے کی امید کھو دیتے ہیں۔ معیز، زندگی کے اجالے کو دیکھیں، خود کو اندھیروں کی نظر نہ کریں، پرانی باتوں سے دل صاف کر دیں۔ معیز انم پر چلاتے ہوئے، چاہتی کیا ہو تم؟ معیز انم کو بازو سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا، کیوں ہے مجھ پر تمہارا اتنا اثر؟ کیوں نہیں چلی جاتی میری زندگی سے؟ مجھ سے دور ہو جاؤ انم، چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، مجھے اکیلے تنہا چھوڑ دو۔ معیز انم کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکال دے گا۔ انم کی روح معیز کے اس رویے سے پوری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ انم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نانی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آؤ میرے بیٹا۔ سفینہ ساتھ ہی کھڑے بیگ پیک کر رہی تھی۔ نانی، مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ میں امی سے کرتا اور امی آپ سے کرتی، لیکن امی کو زندگی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ بولو میرے پیارے بیٹے۔ نانی، کیا آپ ماموں سے میرے لیے سفینہ کا رشتہ مانگ سکتی ہیں؟ فاطمہ بی بی نے فہد کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، بیٹا میں بات کروں گی تو اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ سفینہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ معیز کے جانے کے بعد دادی نے سفینہ سے پوچھا، میری بچی، یہ وہ وجہ تھی جس کے لیے تم نے اتنا وقت لیا؟ میری بچی، تم بچوں کی خوشی سب سے پہلے ہمارے لیے۔ انم، دادی سے میں بھی آپ کے گھر ساتھ چلوں گی۔ بیٹا اچانک مجھ سے پوچھ لیا؟ جی پوچھ لیا ہے۔ شام معیز گھر آئے تو پورا گھر دیکھ لیا، لیکن انم نہیں ملی۔ آخر فہد سے پوچھا، سب کہاں ہیں؟ سب کراچی چلے گئے۔ بھابھی کو آپ نے کہا تھا جانے کے لیے؟ ہاں بھائی، میں بھی جرمنی چلا جاؤں گا کل۔ بھائی، میں نے نانی سے سفینہ کے رشتے کے لیے ماموں سے بات کرنے کے لیے کہا ہے، جب آپ بھابھی کو لینے جائیں تو اب بات آگے بڑھائیے گا۔ اچھا جناب، بات یہاں تک پہنچ گئی۔ کراچی آنے کے بعد انم چپ چاپ رہتی تھی۔ انم نے کسی کو سچ نہیں بتایا تھا۔ معیز نے پچھلے 10 دن میں انم کو بہت یاد کیا تھا۔ معیز نے انم کو بیوی کی حیثیت نہیں دی تھی، لیکن انم نے معیز کو شوہر کی حیثیت سے نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ اس کے ہر حقوق پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ انم کے جانے کے بعد معیز کو ہر چیز ہر کام میں مشغول ہوئی، کیونکہ انم ہر کام معیز کے کہنے سے پہلے ہی تیار رکھتی تھی، اور پھر معیز کو تنہا کمرہ جہاں انم نہیں تھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار انم کے کہے گئے ہر بات یاد آ رہی تھی۔ معیز نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ وہ 4 دن سے آفس بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے انم کی بے لوث محبت کے آگے ہتھیار ڈال دی تھے، نہ وہ قربتیں، نہ جلوے، نہ وہ روز و شب میسر جسے ڈھونڈتی ہیں نظریں۔ وہ گزر گیا زمانہ۔
मुइज़ सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। मुइज़ बेटा आओ। मुइज़ आप आज बस अपनी बीवी को लेने आया था, बस इसे एक नज़र देखने के लिए बेकरार था। चाय पीने के बाद मुइज़ सफ़ीना से मुखातिब हुआ, सफ़ीना अनम कहाँ है? ऊपर कमरे में बुला कर लाती हूँ। नहीं मैं खुद मिल लेता हूँ। जी ठीक है। अनम असर की नमाज़ पढ़कर उठी थी कि सामने खड़े मुइज़ पर उसकी नज़र पड़ी। वो डर गई थी कि मुइज़ आखिर क्यों यहाँ आया है। मुइज़ कमरे में दाखिल हुआ जहाँ अनम दुपट्टा हाथ में लिए खड़ी थी। मुइज़ आगे बढ़ा। मुइज़ आप यहाँ क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था। मुइज़ आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे अनम पीछे हो रही थी। अनम दीवार से जा लगी। मुइज़ ने अनम को बाग से पकड़कर अपनी तरफ किया। अनम जाने की तैयारी करो, रात को फ़्लाइट है हमारी। कहाँ चलूँ? अपने शौहर के घर और कहाँ? मुइज़ साहब मैं नहीं जाऊँगी। आप जानते हैं ना कि जिस्म के ज़ख्म भर जाते हैं रूह के नहीं। आपने मेरी रूह को ज़ख्मी किया है। अनम की आंखों से आंसू उसके रुखसार को तर कर गए थे। उसकी आंखें बंद कर गई थी। मुइज़ ने अपने लब उसके आंसू से तर आंखों पर रख दिए थे। मुइज़ ने अनम से सरगोशी की। अनम तुम्हें मुझे सज़ा देने का हक मेरे पास रहकर, मेरे साथ रहकर, मुझसे दूर रहकर नहीं है। सफ़ीना शरारती अंदाज में डोर नॉक करते हुए लव बर्ड्स दादी नीचे बुला रही हैं। मुझे सफ़ीना से हमारी शादी हो चुकी है। लव बर्ड्स तो कोई और है। अनम ने सफ़ीना को देखा जो मुस्कुरा रही थी। मुइज़ अनम से मुखातिब हुआ, आपकी बहन को आपकी देवरानी बनाने के इरादे से आए हूँ। नानी मामू सब साथ ही लॉन में बैठे थे जब मुइज़ ने सफ़ीना और फ़हद के रिश्ते के लिए बात की। फ़ातिमा बीवी पहले ही अब्बास और हमज़ा दोनों से इस मुतालिक बात कर चुकी थी और सब रज़ामंद थे। मुइज़ सबसे मुखातिब हुआ, नानी मामू फ़हद 3 महीने बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके आते ही सफ़ीना और मुइज़ का निकाह और रुखसती कर देंगे। आप लोगों की क्या राय है? मुइज़ अब्बास मुइज़ से मुखातिब हुए, बेटा बात तुम्हारी मुनासिब है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अनम सफ़ीना से खफगी से बोला, अच्छा इतना सब हो गया, मुझे हवा भी नहीं लगने दी। सफ़ीना अनम से कब से बताने की कोशिश करती, लेकिन आप मोहतरमा जब से अपने घर से आई हैं, अपने शोहर से दूरी के गम में ढेर है, तो कोई क्या बात बताए। रात के खाने के बाद अनम और मुइज़ सबसे मिलकर जाने के लिए इजाज़त ली। अनम और मुइज़ इस्लामाबाद अपने घर पहुंच गए थे। पूरे रास्ते अनम खामोश थी। बहाने बहाने से मुइज़ ही उससे बात करता। अनम आज इस घर में पहली बार नहीं आई थी, लेकिन आज वो अपने शौहर की ख्वाहिश बनकर आई थी। अनम घर में दाखिल हुई तो कमरे में आ गई थी और मुइज़ कारपोश में कार खड़ी करके किचन से पानी पीकर रूम में आ गया था। अनम वॉशरूम में थी। मुइज़ बेड पर लेट गई। उनकी शादी के बाद पहली बार था जब मुइज़ बेड पर लेटता था, वरना वो सोफे पर ही सोता था। अनम वॉशरूम से निकली तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई थी। मुइज़ गहरी नींद में सोया हुआ था या जाग रहा था अनम मालूम ना कर सकी, क्योंकि मुइज़ ने आंखों पर हाथ रखा हुआ था। अनम बेड के दूसरी साइड पर लेट गई। मुइज़ सुबह अनम से पहले उठ गया था। अमूमन अनम पहले उठी थी। मुइज़ सुबह किचन में अपनी बेगम साहिबा को मनाने के लिए खुद नाश्ता तैयार कर रहे थे। इतने में अनम उठ गई थी। किचन से आवाज़ सुनकर किचन गई तो किचन की हालत बुरी हुई थी। सब उल्टा था और मुइज़ की हालत किचन से भी बुरी थी। अनम आप क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर दिया आपने? मैं उठ गई थी ना, या आप मुझे उठा लेते? मुझे जो पहले ही उलझा हुआ था बोल पड़ा, अपनी बीवी को मनाने के लिए कर रहा था। ऐसे अगर मनाएंगे तो अच्छा है ना मनाएं, चाहे जाकर अपनी हालत दुरुस्त करें और शेव भी करें। मुझे किचन से जाते हुए शरारती अंदाज में अपने गाल से अनम के घर को मिस कर गया था। अनम मुस्कुराई। अनम किचन से फारिग होकर नाश्ता टेबल पर लगाकर मुइज़ को बुला कर लाई। नाश्ता करते हुए, मुइज़ फिर कभी ऐसी कोशिश ना कीजिएगा। गलती फिर कैसे सुधारूँ मुझे नहीं पता, लेकिन सज़ा कैसी देनी ये मुझे पता है। मुइज़ और अनम एक दूसरे को मायने खेजी से देखने लगे। मुइज़, अनम अपना मोबाइल दिखाओ। मुइज़ ने अनम को मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड किया और अनम के मोबाइल से खुद को कॉल करके उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया। उससे कहा कि कोई भी बात हो मुझे कॉल कर लेना, आमना आती होगी तो मैं अकेले घर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनम उसकी फ़िक्र अपने लिए देखकर खुश हो रही थी। अनम शाम में रात के खाने की ही तैयारी करती जब ही अनम के मोबाइल पर कॉल स्क्रीन पर मुइज़ का नाम था। मुइज़ तैयार है ना, रात का खाना बाहर खाएंगे। अनम एहतजाज करते, आप पहले कहते मैंने जो बनाया वो सब मुझे नहीं मालूम, बस तैयार रहना। अनम ने घड़ी देखी। मुइज़ के आने में 2 घंटे थे। वो जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी। अनम ने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और उस पर लाइट मेकअप किया हुआ था और बाल खोलकर एक तरफ किए हुए थे। मुइज़ ने गाड़ी का हॉर्न दिया। अनम बाहर आई। मुइज़ ने अनम को देखा और देखता ही रह गया। अनम गाड़ी में बैठकर, मुइज़ ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है और मैं नाशुक्रा। अनम हंसने लगी। मुइज़ ने एक रेस्टोरेंट में बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अरेंजमेंट करवाई हुई थी। अनम के दाखिल होने से पहले ही मुइज़ ने उसकी आंखें बंद करवा दी थी। रास्ते को गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था। मदम म्यूजिक से माहौल और रोमांटिक हो रहा था। मुइज़ ने अनम से आंखें खोलने का कहा। अनम ने आंखें खोली तो मंजर देखकर खूब महजूज हुई। मुइज़ ने अपना हाथ अनम के आगे किया और अनम ने उसके हाथ में अपना हाथ थमा दिया। अनम के आगे मुइज़ घुटनों के बल बैठ गया और रिंग निकालकर अनम से मुखातिब हुआ, अनम मैं हमेशा से तुम्हारे लिए इन्हीं खूबसूरत एहसासात का मालिक था, लेकिन मैं नफरत में इस एहसासात को इग्नोर करता रहा, तुम्हें और खुद को तकलीफ़ देता रहा। अनम मैं तुमसे अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? अनम जो खड़ी सुन रही थी, दोनों घुटनों के बल मुइज़ के सामने बैठ गई। मुइज़ अपनी शर्मिंदगी छुपा ना सका था, उसकी आंखों में आंसू थे। अनम ने अपना हाथ आगे किया और मुइज़ ने रिंग पहनाई।
انم موئز، میں نے آپ کے ساتھ جس زندگی کا خواب دیکھا تھا وہ حقیقت بن گیا. میں اس رشتے کی حقیقت میں کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں چاہتی. بس محبت چاہتی ہوں، مخلصی چاہتی ہوں. انم نے یہ کہتے ہوئے موئز کے رخسار کو چوم لیا. موئز ایک مسکراہٹ کے ساتھ انم کو گلے لگا گیا. آنکھوں میں تیرے عشق کی مدہوشیاں لیے ہم سوچتے ہیں تجھ کو بڑی بے خودی کے ساتھ. موئز کو آج آفس میں پروموشن ملنی تھی. رات کے ڈنر کے لیے موئز اینڈ مسز موئز انوائٹڈ تھے. انم آفس پارٹی کے لیے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی. اس پر ریڈ لپسٹک اور بال کلر کر کے ایک طرف کیے ہوئے تھے اور پینسل ہیل پہنی ہوئی تھی. انم بہت دلکش لگ رہی تھی. وہ اس نے بلیک تھری پیس سوٹ پہن رکھا تھا. جیسے ہی وہ لوگ پارٹی ایونیو میں داخل ہوئے سب لوگوں نے اس کے کپل کی تعریف کی. انم اور موئز کو از نیولی ویڈ کپل آرگنائزیشن نے دونوں کو از گفٹ ہنزا ویلی کا ٹور دیا. سفینہ کالج سے واپسی پر جمشید چاچا ذریعے سائٹ پہ روکیے گا. جی بس یہی گفٹ شاپ پر. گفٹ شاپ کو معائنہ کرتے ہوئے کیا لوں بابا کے لیے؟ ہاں بابا کے لیے عطر لے لیتی ہوں. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چلے جمشید چاچا، آج بڑے صاحب کی سالگرہ ہے. جی جمشید چاچا، آپ کی سالگرہ کب آتی ہے؟ ارے بیٹا ہمارے دور میں یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اوہ ہو جمشید چاچا، اچھا چلے آج پھر میری طرف سے آج ہی آپ کی سالگرہ، یہ لے آپ کے لیے میری طرف سے گفٹ. بیٹا آپ چھوٹی ہیں، آپ سے لیتی ہوں، اچھا نہیں لگتا. کچھ نہیں ہوتا، بیٹی بھی بولتے ہیں پھر غیر والی بات کر کے دل بھی دکھاتے ہیں. اچھا سفینہ بیٹا میں لے لیتا ہوں، اپنا دل چھوٹا نہیں کرو. یہ ہوئی نا بات. گھر پہنچنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفینہ اپنے بابا کے لیے اسپیشل کیک بیک کرنے کے لیے تیاری پکڑ چکی تھی. انم کو کال کر کے ایک بار انگریڈینٹس کنفرم کر لیتی ہوں. انم سے انگریڈینٹس کنفرم کرنے کے بعد انم، سفینہ میں اور موئز ہنزا جا رہے ہیں. واہ بھائی ہنی مون. ان کے آفس سے گفٹ ملا ہے ہمیں نیولی ویڈ کپل ہال پر ان کے پروموشن کی پارٹی میں. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو موئز بھائی کو، پروموشن بھی ہنی مون بھی. سفینہ شرارتی انداز میں بولی. طیبو کو کال کی تھی، آفس میں تھے یار، میں اس بار نہیں ہوں، بہت یاد آ رہی ہے. سفینہ جواب دیتے ہوئے، ہاں مجھے بھی تم بہت یاد آتی ہو. اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، کیک بیک کر لوں. ہاں موئز کے بھی آنے کا ٹائم ہو گیا، چائے بناؤ. اچھا اللہ حافظ. انم موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر مڑی تو موئز پیچھے ہی کھڑا تھا. آپ موئز کب آئے؟ جب آپ اپنی بہن سے خوش گپیوں میں مصروف تھیں. آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں. موئز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اپنے قریب کیا. تم مجھ سے کیوں بھاگتی ہو؟ چائے میں تو آفس میں بھی پی لیتا ہوں. موئز انم کے چہرے سے لٹے ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا. یہ اب تھکے ہوئے اس لیے کہہ رہی تھی. انم، شوہر کی تکن بیوی کے دو پیار بھرے الفاظ سے بھی ختم ہو جاتی ہے. بیٹھو میرے پاس. جی میں چائے لا کر بیٹھتی ہوں نا، ساتھ میں پئیں گے. اچھا جناب، آپ پلائی دے چائے، میں لان میں ویٹ کر رہا ہوں. 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لینا. جی. انم چائے لان میں لے آئی تھی. موئز چائے پیتے ہوئے، انم رات 10 بجے ہم ہنزا کے لیے نکل رہے ہیں، پیکنگ کر لو. اتنی جلدی؟ جی ٹو نائٹس 3 ڈیز کا ٹور ہے. میں کوئی ضروری سامان لے کر آتا ہوں، تم پیکنگ کر لو. 10 بجے گھر کے باہر کار ڈرائیور آ گئے تھے. موئز نے ایک کار اور ٹورسٹ کو ہائر کیا تھا. انم جلدی آ جاؤ. جی بس آ گئی میں. انم اور موئز پیچھے کے کیبن میں بیٹھے تھے. اسلام آباد سے ہنزا کا بائی روڈ تقریباً 12 گھنٹے کا راستہ ہے. انم، 10 گھنٹوں کے سفر کے بعد موئز کتنی دیر روڈ لگے گی؟ موئز ہنسا اور انم جو کہ کار کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اسے اپنے قریب کیا، اس کے سر کو اپنے کندھے پر گرا لیا اور ہلکے ہلکے اس کا سر سہلانے لگا. انم تم سو جاؤ، رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں سمجھ آئے گا، صبح اٹھا دوں گا. موئز انم کا سر سہلاتے ہوئے اور وہ سو گئی تھی. جب انم کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف برف کی سفید چادر اوڑھے پہاڑیاں تھیں. وہ ایک دم زور سے کہہ اٹھی، واو کتنا حسین منظر ہے. موئز کی آنکھ انم کے زور سے بولنے سے کھلی اور اس نے بھی یہ منظر دیکھا اور دونوں بہت محظوظ ہوئے. ٹورسٹ گائیڈ جس کا نام الیاس تھا کہنے لگا، سر جی یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی آگے اور بھی حسین جگہ ہیں، آپ خود کو جنت میں سمجھیں گے. موئز، الیاس بھائی یہ جگہ؟ الیاس نے بات پوری ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جگہ کراکرم آئے ہوئے ہیں. اچھا. الیاس، سر جی ابھی تھوڑا آگے ہم رکیں گے، آپ لوگ تصویریں اتار لینا. اوکے الیاس بھائی. انم بیگ سے جیکٹ نکالی تھی جو موئز جانے سے پہلے لایا تھا. انم نے جیکٹ موئز کو دی، خود بھی پہنی. انم نے جینز اور کرتی پہنی ہوئی تھی اور اس پر اچھے سے اسکارف پہنا ہوا تھا. کچھ دیر بعد الیاس، سر جی میں یہاں گاڑی روک رہا ہوں، ہوٹل بھی، آپ لوگ کچھ کھا پی لو، پھر آدھے گھنٹے میں نکلتے ہیں. موئز انم کو لے کر ہوٹل گیا اور انم واش روم گئی. موئز باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا. انم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر پھر آ گئی. پھر موئز گیا. موئز کھانے کے لیے آرڈر دے چکا تھا، پھر ناشتہ ٹیبل پر لگ گیا تھا. موئز نے الیاس کو بھی ناشتہ بھجوا دیا تھا. انم ناشتے کے بعد موئز سے بچوں کی طرح برف میں کھیلنے کی ضد کر رہی تھی. موئز انم کے ساتھ خود بھی برف میں اس کے ساتھ انجوائے کرنے لگا. موئز نے انم کی بہت سی پکچرز لیں، برف کو گلب بناتے ہوئے، برف میں چلتے ہوئے، برف اوپر کی طرف اچھالتے ہوئے، سنو مین بناتے ہوئے. اس کی خوشی جو واضح تھی اسے کیمرے میں قید کر رہا تھا. موئز انم کو خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش تھا. الیاس، سر جی چلے؟ جی. انم، الیاس بھائی ہمارے ساتھ پکچرز لے دیں کچھ.
میری بہن کیوں نہیں ضرور۔ الیاس اب تصویر لیتے ہوئے جی آپ تھوڑا ذرا قریب آ جائیں۔ الیاس ماہر فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے مشورے بھی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ الیاس بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سر جی میں آپ کو پاسو لے کر جا رہا ہوں، آپ کو حسینی برج پر لے کر جاؤں گا۔ انم کیمرے میں پکچر دیکھتے ہوئے جو ان کے ساتھ میں تھی وہ اسے سرگوشی کرتے ہوئے معیز آپ اور میں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ معیز اپنے بازو انم کے کندھے پر مائل کرتے ہوئے تمہیں اور مجھے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا، اچھے کیسے نہیں لگیں گے؟ انم شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ الیاس نے معیز کو مخاطب کیا سر جی آ گیا پاسو۔ انم جو پہلے سے ہی دیکھ چکی تھی جو کہ ایک بڑے پتھر پر لکھا تھا ویلکم ٹو پاسو، وہاں معیز نے انم کو حسینی برج پر چلنے کو کہا، لیکن انم بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ الیاس ارے بہن لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آرام سے چلیں گے۔ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اونچائی سے۔ معیز انم تم میرے ساتھ چلو گی؟ چلو۔ آخرکار انم کو معیز نے منا ہی لیا تھا۔ معیز انم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے سنبھالتے برج کراس کر رہا تھا اور ساتھ ہی انم کو حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ انم برج کراس کرتے ہوئے معیز صرف آپ کی خاطر میں اس برج پر آئی ہوں۔ معیز جو کہ اپنے ساتھ انم کا وجود بھی سنبھالے ہوا تھا انم کی بات سن کر مسکرا دیا تھا کیونکہ اس برج پر خود کو سنبھالنا مشکل تھا اور معیز انم کو بھی سنبھال رہا تھا۔ برج سے واپسی پر معیز اور انم دونوں بہت تھکے ہوئے تھے۔ پھر گائیڈ انہیں ہوٹل لے کر آ گیا۔ الیاس سر جی آپ لوگ آرام کرو، پھر ہم شام 4 بجے بالٹٹ فورٹ کے لیے نکلیں گے۔ انم سیدھے سادے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کار میں پیر موڑ کر بیٹھنے کی وجہ سے کافی پیروں میں درد تھا۔ معیز اندر داخل ہوتے واہ بیگم تم تو سو گئی۔ نہیں جاگ رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ معیز زمانے انداز میں ہنسا اور انم کو دیکھا۔ انم شرم سے نظریں جھکا گئی۔ معیز بھی آرام کی غرض سے بیٹھ کے دوسرے سائڈ آ کر لیٹ گیا۔ انم معیز نے انم کو آواز دی۔ انم خنودگی میں جی معیز تم خوش ہو میرے ساتھ؟ انم معیز کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بولی معیز میرے خواب حقیقت بن رہے، میں آپ کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ معیز اپنا بازو انم کے گرد مائل کرتے ہوئے بولا انم تم مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ معیز کا موبائل رنگ کر رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ فور الیاس کا تھا۔ ہاں الیاس بھائی۔ سر جی نیچے آ جائے، گاڑی ریڈی ہے۔ ہاں بس 15 منٹ میں آئے۔ معیز موبائل رکھا انم کو اٹھا رہا تھا جو ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ انم اٹھی۔ ہاں معیز چلو الیاس بھائی آ گئے ہیں۔ انم جلدی ریڈی ہوئی۔ معیز الیاس سے مخاطب ہوا السلام علیکم الیاس بھائی سوری معذرت ذرا دیر ہو گئی۔ الیاس کوئی بات نہیں لیکن جلد جائے گا تو وہاں زیادہ رش دیکھ سکیں گے۔ انم کار میں سے باہر دیکھ رہی جب معیز نے شرارتی انداز میں انم کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا یہاں کے منظر تمہیں میرے ساتھ بے وفائی پر اکسا ہیں، اگر ایسا ہے تو گھر پر ابھی واپس چلیں۔ انم لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہوئی کہ کافی دیر سے بس وہ باہر ہی دیکھ رہی اور ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ معیز انم کی شرمندگی بھانپ گیا تھا۔ معیز نے بہت محبت سے انم کا ہاتھ تھاما اور اسے چوم لیا۔ انم نے اسے محبت سے مسکرائے ہوئے دیکھا اور اس کے بازو کے گرد اپنے ہاتھ مائل کیے۔ انم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اس کے محرم کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی تھی، وہ بھی ایسے شخص کے دل میں جو کبھی اس کی موجودگی سے بھی نفرت کرتا تھا اور آج اس کی ذرا دیر کی خاموشی بھی اسے کھل رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے انم اب دیدہ ہو گئی تھی۔ سر جی الیاس نے معیز کو مخاطب کیا گیا ہنزا کا حسن بالٹٹ فورٹ۔ معیز نے کار سے نکلتے ہوئے انم کی نم آنکھوں کو دیکھ لی تھی لیکن کچھ کہا نہیں۔ معیز نے اپنا ہاتھ انم کے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور انم نے معیز کا ہاتھ تھاما اور کار سے باہر نکلی۔ الیاس انہیں گھماتے ہوئے معلومات بھی دے رہا تھا۔ سر جی آپ کو معلوم ہے ہنزا کی میر نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تھی۔ یہ بلٹٹ فورٹ 2 الگ ثقافتوں کے ملاپ کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور سر جی اس بلٹٹ فورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تبتان فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ الیاس بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن ہر شے میری بیگم آگے مجھے پھیکی لگتی ہے۔ الیاس سر جی اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ انم نے آگے سے آمین کہا۔ سر جی اب آپ لوگ گھومیں، میں تھوڑا کار کو دیکھ لیتا ہوں، واپسی پر اندھیرا ہو جائے گا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ معیز اور انم بلٹٹ فورٹ کے اوپر سے ہنزا ویلی کا دلکش منظر دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ معیز انم کے پیچھے کھڑا تھا اور بہت نزدیک تھا، کہا کہ اگر انم موڑی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ معیز نے سرگوشی کی انم مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ انم سمجھ گئی تھی کہ معیز نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ معیز اللہ نے مجھے آپ کی محبت کا حقدار بنایا اور آپ نے مجھے اپنی محبت کا اسیر بنا رہے ہیں۔ انم میری محبت اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا تحفہ ہے۔ الیاس آ گیا تھا۔ سر جی اجازت ہو تو چلیں؟ جی الیاس بھائی۔ الیاس انہیں ہوٹل چھوڑتے ہوئے سر جی اب کل صبح کیوائی واٹر فال پر ناشتہ کریں گے، پھر ہنزا کے بازار گھومیں گے، پھر میں آپ کو عطا آباد جھیل پر لے کر جاؤں۔ معیز نے انم کو روم میں جانے کا کہا اور وہ ڈنر آرڈر کرنے کے لیے نیچے ہی رک گیا۔ معیز روم میں آیا تو انم واش روم میں تھی۔ تھوڑی دیر میں انم واش روم سے نہا کر باہر نکلی اور معیز سامنے بیٹھ کر آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ انم بیگ سے معیز کے لیے کپڑے نکال رہی تھی کہ معیز کو اٹھانے کے لیے اسے کندھے سے لایا۔ انم تھوڑا معیز پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے گیلے بال آگے کو تھے۔
मुइज़ ने आँखें खोली और अनम के चेहरे को देखा जो इंतहा का मासूम और किसी भी किस्म के मेकअप से पाक था। मुइज़ ने अनम को बाजू से पकड़कर अपने ऊपर मज़ीद झुका लिया। अनम, मुइज़ में आपको उठाने के लिए। मुइज़ ने अनम के होंठ पर हाथ रख दिया। अनम महज़ूज़ सी हो रही थी। मुइज़ अनम की लटों को अपनी उँगलियों से सुलझा रहा था और अनम को मज़ीद करीब कर रहा था। नॉक नॉक। अनम खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए शरारती अंदाज में, इट्स डिनर टाइम। मुइज़ उठते हुए दराज सो बेड और अनम के गाल को चूमते हुए उठा और ऑर्डर रिसीव किया। सुबह के 7 बज रहे थे जब इलियास की कॉल आई। सर जी, मैं आधे घंटे में होटल आ रहा हूँ, आप लोग तैयार रहें। ओके इलियास भाई। मुइज़ बराबर में लेटी अनम पर झुका। अनम, उठ जाओ और कितनी नींदें पूरी करोगी? हमें नाशे के लिए क्यूबा वाटरफॉल जाना है। इलियास भाई आधे घंटे में आ रहे हैं। अनम मुस्कुराते हुए उठ गई। बस मुइज़ और अनम टाइम पर रेडी थे। अनम मुइज़ से, मुइज़ हम हमेशा इस जगह पर नहीं रह सकते। मुइज़ जो जवाब देते हुए, बिल्कुल रह सकते लेकिन सबसे दूर, फिर तुम ही जिद करोगे घर जाना है। मुइज़ अनम से सरगोशी करते हुए, डोंट वरी, हम अपने सेकंड फिर थर्ड फिर एंड सो ऑन हनीमून पर भी इधर ही आएंगे। अनम शर्माते हुए, मुइज़ आप बिना कुछ भी बोलते हैं। सच कह रहा हूँ कि वाई वाटरफॉल पहुंचकर वहाँ का मशहूर अखरोट वाला केक और नाश्ते से चाय से नाश्ता किया। अनम और मुइज़ वाई वाटरफॉल के ठंडे पानी में पैर तर करने के लिए गए। वहाँ थोड़ी देर रुक सके क्योंकि उनका सेट स्टे 3 दिन का था और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमनी थी। फिर हुंजा के बाज़ार घूमे, वहाँ की रिवायती चीज़ें खरीदी और सबके लिए तोहफे लिए। अब वो अताबाद झील की तरफ निकल गए थे। वहाँ मुइज़ और अनम ने बोटिंग की, मंजर से खूब महजूज हुए। अताबाद झील से होटल वापसी पर काफ़ी रात हो गई थी और फिर अगले दिन उन्हें इस्लामाबाद के लिए निकलना था। अनम मुइज़ से बातें करती हुई, मुइज़ उसे बार बार सोने के लिए कह रहा था क्योंकि अगले दिन थकन का था। मुइज़ ने उसे ज़बरदस्ती सोने पर मजबूर किया। मुइज़ को अनम की ये छोटी छोटी ज़िद्दें अच्छी लगती थी। वो उसे सोता देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले दिन इलियास उन्हें नारान नलतार हुंजा चाइना बॉर्डर लेकर गया। वहाँ से वापसी पर दोपहर के खाने के बाद मुइज़ ने होटल से चेकआउट किया और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इस्लामाबाद से वापसी के बाद अनम और मुइज़ घर में दाखिल हुए तो गार्ड से उन्हें इत्तला दी कि फ़हद साहब आए हुए हैं। मुइज़ और अनम जैसे ही दाखिल हुए, फ़हद एकदम भाई के गले से लिपट गया और अम्मी को याद करके रोने लगा। भाई पहली बार अम्मी इस्तकबाल के लिए नहीं थी। मुइज़ फ़हद को संभालते हुए, फ़हद अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ किया करो। फ़हद नॉर्मल होते हुए अनम को सवाल किया, भाभी आपके हाथ के खानों बने खानों का मुंतज़िर हूँ। अंदर दाखिल होते ही अनम जवाब दिया, बस फ्रेश होकर डिनर रेडी करती हूँ। भाभी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि रात के लिए डिनर ऑर्डर करूँगा। आप लोग आराम करें। ये कहते हुए फ़हद ने एक आँख दबाते हुए शरारती अंदाज में, भाभी आप अपनी देवरानी लाने का इंतज़ाम कर लें। अनम हंसती, देवरानी आप जल्दी आ जाइए, शादी में टाइम है अभी आपके। भाभी कुछ भी करके इसी महीने निकाह रुखसती कर लें। अरे अरे फ़हद इतनी जल्दी? फ़हद की मासूम शक्ल देखा अनम ने कहा, अच्छा सोचते हैं अब कुछ, अब मैं थोड़ा सामान अनपैक कर लूँ। जी जी भाभी। अनम अपने कमरे में जैसे ही आई, उसका अपना कमरा सिमटा हुआ साफ था। आमना ने उनकी गैर मौजूदगी में घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। मुझे फ्रेश होकर वॉशरूम से आया था। क्या प्लान्स बना रहे थे तुम दोनों? शादी करनी फ़ाज़ आपको, वो भी इसी महीने। मुइज़ हंसा। मुइज़ अनम के मुंह पर बालों से पानी झाड़ते हुए उसके नज़दीक होते हुए, नेक्स्ट हनीमून अपने बच्चों के साथ जाएंगे। अनम, वो फैमिली पिकनिक होती है, हमारा तो हनीमून होगा। अनम शर्माते हुए बोले, फिर हम इंशाल्लाह अगले साल फैमिली पिकनिक पर जाएंगे। अनम, चले, मुझे फ्रेश होने दें, बहुत थकन है सफ़र की। मुइज़ ने बोला, उतर जाएगी थकन, और मुस्कुराता हुआ लॉन की तरफ चल दिया। अनम, ये कभी नहीं सुधरेगा। अनम फ्रेश होकर सब सामान रखने लगी। वो तोहफ़ा तोहफ़ वो जो सब लाई थी, उनमें आमना और उसकी बेटी के लिए भी निकाल लिया था। वो निकाल कर अनम ने आमना को आवाज़ दी जो किचन में चाय बना रही थी। जी दुल्हन। अनम आमना के लिए शॉल और चूड़ियाँ लाई थी और गुड़िया के लिए कैंडीज़ और चूड़ियाँ लाई थी। अमना, ये मैं तुम लोगों के लिए लाई थी। दुल्हन, इसकी ज़रूरत नहीं है, सब घर वालों के लाई हुई, इसलिए तुम्हारे लिए भी ले लिया है। दुल्हन, शुक्रिया। अपनों को शुक्रिया नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत अदा करते हैं। हमने, दुल्हन चाय तैयार है, मैं आपके लिए आपके कमरे में ले आऊँ? नहीं, मैं अभी लॉन में आ रही हूँ, वहाँ ले आओ। अनम लॉन में सोफे पर मुइज़ के बराबर में बैठी और साइड सोफे पर फ़हद बैठा चाय पी रहा था। अनम अपनी चाय का कप उठाते हुए, मुइज़ फिर क्या सोचा फ़हद की शादी का? आपने कहा था कि फ़हद कहते ही शादी करेंगे। मुइज़, हाँ लेकिन जब जनाब 3 महीने बाद आने में थे, लेकिन इन्हें अपनी शादी की इतनी जल्दी है कि 1 महीने में वापस आ गए। फ़हद भाई, अपनी शादी हो गई, हनीमून भी, मेरी बारी में ये सब होगा। फ़हद मसनूई खफगी से बोल रहा था। अनम मुइज़ से मुखातिब, आप ताया से बात कर लेना, और वैसे भी शादी सादगी से ही होगी जैसे हमारी हुई थी। फ़हद तमस्खराना अंदाज में, भाई भाभी की तो बात आप मना नहीं करेंगे। मुइज़, तुम दोनों देवर भाभी ना मुझे ही फंसाना। मैं संडे को कॉल करूँगा मामू को, बात करके देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अनम मुइज़ को ऑफिस के लिए नाश्ता दे रही थी तो फ़हद भी आ गया। अनम, फ़हद आज जल्दी उठ गए? जी भाभी, कुछ फ्रेंड्स से मिलना है। मुइज़ फ़हद से मुखातिब हुआ, गेट टुगेदर है? हाँ हाँ भाई, लेकिन ये गेट टुगेदर हमारी बिज़नेस स्टार्टअप के लिए। वाह दैट्स ग्रेट। तो क्या बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है? भाई सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का इरादा है। ये तो बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अनम और फ़हद ने साथ में आमीन कहा। मुइज़ ऑफिस के लिए निकलते वक्त अनम को आज वापस लेट आने का बता गया था। अनम फ़हद तुम खाना खा लो, मुझे लेट आएंगे, वो मुझे बता के गया जो कि कंपनी में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की तकरीब है।
اچھا بھابھی پھر آپ ہی کھا لیں۔ نہیں فہد مجھے بھوک نہیں ہے بھابھی، پھر سب ساتھ ہی کھائیں گے۔ فہد بھابھی سے معصومیت سے، بھابھی آپ کی سفینہ سے بات ہوئی؟ ہاں 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ دیور جی آپ کی بات کروا دوں؟ انم ہنستی ہوئی بولی نہیں بھابھی، اچھا چلو تمہارے ساتھ سفینہ، تمہارے سامنے سفینہ کی خیریت معلوم کرتی ہوں۔ انم نے سفینہ کو کال کی اسپیکر آن کر دیا۔ سفینہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ انم وعلیکم السلام، کس کے احوال پوچھ رہی ہوں میڈم؟ انم فہد کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جو میرا فون سن رہا ہے وہی میڈم۔ فہد اور انم چونکے۔ سفینہ نے آگے سے وضاحت کی، آپ کی میڈم اور کس کی؟ انم سفینہ کو چھیڑنے کے انداز میں، اوہ اچھا اچھا میں سمجھی فہد کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ سفینہ نے کہکہ لگایا، وہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ انم تمہیں کیسے معلوم؟ بس سب معلوم ہے مجھے۔ ویسے میڈم اپنے ہنی مون کے بعد تم کو زیادہ نہیں بولنے لگی ہو؟ انم نے بات کا رخ بدلا، دادا دادی امی بابا تایا سب ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہیں۔ احمد اور علی بھائی آئے تھے گھر؟ ہاں کچھ دن آئے تھے اور ہمارا ارادہ ہے نیکسٹ ویک کراچی آئیں۔ موسٹ ویلکم، سفینہ خوشی سے بولی۔ پوچھو تو کیوں تمہاری شادی کی تاریخ لینے فہد آ گئے؟ سفینہ لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ سفینہ کس بات پر؟ فہد بول اٹھا، کیوں نہیں کرنی؟ ایک لمحے کے لیے سفینہ کی آواز غائب ہو گئی، پھر سفینہ نے کہا، انم کی بچی؟ فہد بھابھی کو چھوڑو مجھے بتاؤ۔ انم اپنا موبائل فہد کی طرف بڑھاتے ہوئے، تم اب خود بات کرو۔ انم نے اسپیکر آف کیا۔ جی سفینہ صاحبہ، کیوں نہیں کرنی ابھی شادی؟ آپ کب آئے؟ وہ چھوڑو شادی کو بتاؤ۔ سفینہ اچھا خداحافظ۔ کہا جانا جو خداحافظ آپ بھول کے اپنے وعدے کے، ہم نکاح سے پہلے بات نہیں کریں گے جبھی بس کچھ دن۔ سفینہ کچھ دن نہیں کچھ سال۔ فہد ہنسا، اٹھا کر لے جاؤں گا ایک ایک کا۔ فہد نے خداحافظ کہا، سفینہ نے بھی خداحافظ کہا۔ فہد نے موبائل انم کو دیا جو کچن میں تھی، اتنے معز بھی آ گیا تھا۔ اگلی صبح معز جب آفس کے گیا تھا انم سے کہہ گیا تھا کہ میں آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی کے لے کر درخواست کروں گا، پھر انشاءاللہ کراچی کے لیے تیاری کریں گے۔ انم آمنہ کے ساتھ گھر کے کام نمٹا رہی ہے جبھی فہد نے انم کو مخاطب کیا، بھابھی مجھے رات دیر ہو جائے گی۔ فہد کہاں جا رہے ہو؟ اگر معز نے پوچھا تو کیا بولوں؟ بھائی بھابھی سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے آفس لوکیشن سرچ کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا صحیح ہے۔ انم گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے روم میں بیٹھی، وہ اس کے لیپ ٹاپ میں شادی کی تصویر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی آمنے کی بیٹی گڑیا انم کے روم میں ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران گڑیا نے چینل چینج کیا اور نیوز چینل لگ گیا۔ انم نے ٹی وی پر دیکھا تو اس کے حواس تو ہوا ہو گئی، کیونکہ اسلام آباد میں بام بلاسٹ ہوا تھا اور حادثے کی جگہ وہی تھی جہاں معز کا آفس تھا۔ انم نے فوراً معز کو کال کی تو معز کا فون رنگ ہو رہا تھا لیکن وہ ریسیو نہیں ہو رہا تھا۔ انم بار بار کالز کر رہی تھی، پھر معز کو کال نہیں جا رہی تھی، وہ پاور آف کا میسج دے رہا تھا۔ انم نے فہد کو کال کی، فہد کال ریسیو کر کے، جی بھابھی پریشان نہ ہو، مجھے نیوز ملی ہے، میں بس بھائی کے آفس سے ہی جا رہا ہوں۔ انم کو جیسے سانس ہی نہ آ رہا ہو۔ آمنہ بار بار انم کو حوصلہ دے رہی تھی، کبھی اسے پانی پلاتی، کبھی اس کے آنسو پوچھتی۔ انم فہد کو کال کرتی لیکن اب اس کا موبائل بھی بند آ رہا تھا۔ کراچی سے بھی کالز آ رہی۔ حمزہ سے انم کا رونا برداشت نہیں گیا اور وہ عباس ساتھ ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ فہد صبح گھر آیا تو انم اس کی طرف بھاگی، فہد معز کہاں ہے؟ فہد خاموش تھا۔ انم چلائی، فہد میں کچھ پوچھ رہی ہوں، معز کہاں ہے؟ فہد رندی ہوئی آواز میں بول رہا، بھائی کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ انم حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات لیے، کیا مطلب نہیں ملا؟ تم نے آفس میں پوچھا؟ بھابھی آفس سے اور لوگ بھی لاپتہ ہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ فہد مجھے نہیں معلوم، مجھے معز کے پاس جانا ہے۔ انم چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں حمزہ اور عباس بھی آ گئے۔ انم بابا دیکھے نا، فہد معز کو نہیں لایا۔ انم بچوں کی طرح شکایت کر رہی تھی، بیٹا میرے بچی معز آ جائے گا نا، اللہ پر بھروسہ کرو، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ انم کو آمنہ اس کے روم میں لے آئی تھی۔ عباس وہاں سے مخاطب ہوئے، فہد بیٹا تم نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروائی ہے؟ جی ماموں میں نے کروا دی ہے۔ انم اپنے کمرے میں وضو کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ معز میری محبت ہے، آپ نے ہی ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تھی، پھر آج مجھے یہ جدائی کا سامنا کیوں ہے؟ اے میرے اللہ مہربان ہے، کرم کرنے والی ذات ہے، پھر مجھے میرے معز سے سلامتی کے ساتھ ملوا دیں۔ رات ہو گئی تھی۔ فہد حمزہ اور عباس گھر آ گئے تھے لیکن آج بھی معز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان لوگوں نے ہر ہاسپٹل دیکھ لیا تھا، آفس کے لوگ سے بھی پوچھ لیا تھا، بس آفس سے اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بم بلاسٹ کی آواز سن کر معز سب سے پہلے باہر لوگوں کی امداد کے لیے نکلا تھا اور اس کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ رات ہو گئی تھی۔ انم اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی اور معز کی کہی ہر بات اسے یاد بن کر بے چین کر رہی تھی۔ اسے اپنا سانس گھٹتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جب ہی اسے کہا گئی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ انم کی الٹی ہوئی تھی۔ آمنہ کمرے میں انم کے لیے کچھ کھانے کے لے کر آئی تو انم واش روم سے منہ کو تولی سے صاف کرتے ہوئے نکل آ رہی تھی۔ آمنہ دلہن اب ٹھیک ہے؟ ہاں بس الٹی ہو رہی ہے اور اب چکر آ رہے ہیں۔ دلہن نئے مہمان کی آمد ہے۔ انم ایک دم سے ڈے جانے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور قطار رونے لگی۔ آمنہ نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ دلہا آپ روئے نہیں، اس حالت میں رونا اچھا نہیں ہوتا۔ انم نے اس لمحے شدت سے معز کو پکارا تھا لیکن اس بار معز اس کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ انم کی سارہ کا سن کر فاطمہ بی بی اور سفینہ بھی آ گئے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا لیکن معز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ انم نے خود کو بے حال چھوڑا ہوا تھا جبکہ سفینہ اور دادی اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ معز کی یاد اور جدائی، اس کا انتظار، اس کے سوا اس کا کچھ خیال نہیں تھا۔ وہ یہ بھی بھولے بیٹھی تھی کہ وہ معز اور اپنی پہلی اولاد کو اس طرح تکلیف دے رہی تھی۔ سفینہ انم کو بہت مشکل سے 2 لقمے کھلا کر اور سلا کر کچن میں آئی تھی۔ کچن میں فہد پانی پی رہا تھا۔ سفینہ نے فہد کی طرف دیکھا جو بے حال تھا۔ فہد
ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ سفینہ، فہد سب ٹھیک ہو جائے گا نا، مجھے انم کی حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ اس طرح خود کو ختم کر لیں گی۔ معیز بھائی کو جلدی ڈھونڈو، سفینہ یہ کہتے کہتے رونے لگی۔ فہد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اور اسے تسلی اور حوصلہ دیا۔ سفینہ، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، میں کوشش کر رہا ہوں نا۔ انم کے کمرے سے زور کی آواز آئی۔ سفینہ اور فہد انم کے کمرے کی طرف بھاگے۔ انم بے ہوش فرش پر پڑی تھی۔ فہد اور عباس اسے جلدی ہاسپٹل لے کر گئے۔ ان کے پیچھے سفینہ، فاطمہ بی بی، حمزہ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے انم کا مرنا کر کے گھر والوں کو ایک دل خراش خبر سنائی، جو کہ انم کے مس کیریج کی تھی اور انم کی حالت تشویشناک ہونے کی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے جو بکھر گئے ہم، اب کے بکھرے کے سنبھل نہ سکے ہم، غم جدائی صدمے کے تجربہ کار نہ تھے ہم، دل کو بہلانے میں کچھ ماہر نہ تھے ہم، ٹوٹ جائے یہ وہم کہ تمہارے ساتھ نہیں ہم، تم آ جاؤ یا اس حقیقت کو فہم کر دو جس میں نہیں ہم۔ انم ایک ہفتے سے اسپتال میں تھی، اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، انم کے پاس سفینہ تھی اور فہد تھا، اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ انم آئی سی یو میں تھی، سفینہ باہر بینچ پر بیٹھی تھی، ساتھ ہی فہد بیٹھا تھا۔ سفینہ فہد سے مخاطب ہوئی، فہد، محبت میں جدائی جان پر بن جاتی ہے اور مجھے آج یقین ہو گیا۔ انم ایک سمجھدار لڑکی تھی، لیکن آج اس نے کوئی سمجھداری کا کام نہیں کیا۔ وہ ہم سب کو تکلیف دے رہی ہے، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، وہ انم کی اس حالت کی وجہ سے فکر مند تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی۔ فہد نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر بچوں کی طرح اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو محسوس کر رہا تھا۔ انم غیرنودی کی حالت میں جب بھی اسے اپنے بہت قریب کوئی محسوس ہوا، گلا وجود جو اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ انم میں تمہیں جانے جانے صرف تکلیف ہی دی ہے۔ انم کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گال میں اسے محسوس ہوئے۔ روم میں کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور انم کی بڑھتی سانسیں اسے بے چین کر گئی۔ نرس اندر آئی۔ انم کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور ساتھ ہی فہد ہی آیا۔ فہد کی نظر انم کے بیڈ کے پاس جوتے سے بندھے کیچڑ کے نشان اور پھر گیلے بیڈ کا سائڈ اور اس پر ہک ٹوٹی ہوئی گھڑی پر پڑی۔ وہ فوراً گھڑی ہاتھ میں لیا اسپتال کے پیچھے کے راستے سے نکلنے۔ وہاں سے نکلتے ایک اور آدمی جسے فہد نے جھپٹ کر پیچھے کیا اور اپنی طرف اس کا رخ کیا۔ فہد کی آنکھیں حیرت سے اس شخص کو تکنے لگا۔ اس کے منہ سے جو بات نکلی وہ یہ تھی، تم کہاں تھے بھائی؟ بھابھی کی حالت دیکھو۔ فہد، مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ فہد حیرت سے پیچھے ہٹا اور مجھ سے آگے بڑھا۔ فہد، ایسا کون سا ضروری کام ہے بھائی کہ اپنی بیوی کی موت اور زندگی کی کشمکش میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم ہوتے تو شاید آج بھابھی کا مس کیریج بھی نہ ہوتا۔ میں اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ فہد آگے بڑھا، بھائی کچھ تو بتاؤ، ایسا کیا ہے جو تم ہمیں نہیں بتا سکتے؟ فہد، کچھ دن کی بات ہے، میں لوٹ آؤں گا، جب تک میں زندہ ہوں ایک راز رکھنا، اور انم ایک باہمت انسان ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ باہر کھڑی ایک بڑی کار گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ فہد واپس اسپتال کے اندر آیا۔ سفینہ، کیا ہوا، کہاں گئے تھا فہد؟ کہیں نہیں، لیکن فہد کے چہرے سے فکر واضح تھی۔ اگلی صبح انم کو جب ڈاکٹرز کا پینل معائنہ کرنے کے لیے آیا تو وہ رات سے کافی بہتر تھی۔ فہد اور سفینہ انم کے پاس ہی تھے جب انم نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ فہد ٹھہرا کری ہوا، جی بھابھی۔ انم بس معیز کا نام لے سکی، وہ بھی بہت مشکل سے۔ فہد سمجھ گیا تھا کہ کل رات انم معیز کی آواز سن رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے باہر جاتے ہوئے فہد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے فہد کو دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ انم کے ساتھ کسی بھی قسم کا سٹریس جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ فہد، جی ڈاکٹر، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ انم کو ڈاکٹرز نے 2 دن کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا، لیکن انم کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ معیز، سر میری وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کا مس کیریج ہو گئی۔ دوسری جانے سے اٹھنے والی آواز ایک گھروپدار آواز تھی۔ معیز، تم نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، بس تھوڑا اور، اگر بات اس بچے کی نہ ہوتی تو ہم تمہیں کبھی اپنا پابند نہ کرتے۔ معیز، بچہ ان سب صورتحال سے بہت ڈر گیا اور تم سے مانوس ہو گیا۔ جی سر، معیز نے جواب دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ معیز انم کی حالت دیکھنے کے لیے کافی پریشان تھا۔ انم کی یہ حالت ہوگی وہ یہی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہمارا بچہ جس دنیا میں آنے سے پہلے اس حادثے کی بھیڑ چڑھ چکا تھا، معیز یہ سب سوچ کر آبدیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے روم میں اچانک نوک ہوا اور اندر میجر جنرل حذیفہ آئے۔ معیز، سر آپ؟ جی معیز، مجھے بہت اوکے تمہاری وائف کی کنڈیشن کو، اور ساتھ ہی ہمیں تم پر فخر ہے کہ بحیثیت سویلین تم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کی اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور ایک معصوم جوان درندہ صرف لوگوں کے ساتھ ہاتھ کھلونا بن کر کے اپنی جان دینے جا رہا تھا اور ہزاروں جانوں کے ایک بم بلاسٹ سے ختم کرنے والا تھا، تم نے اسے بچا لیا۔ معیز میجر جنرل حذیفہ احمد سے مخاطب ہوا، سر یہ بچہ صرف 7 سال کا ہے، اسے نہ اپنے ماں باپ کو پتہ ہے اور آیا کہاں سے نہیں یہ معلوم ہے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے، کیا مجھے اس بچے کی کسٹڈی مل سکتی ہے؟ میجر جنرل حذیفہ احمد، معیز میں تمہارے جذبے انسانی کی قدر کرتا ہوں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں تمہاری کوشش ضرور کروں گا۔ معیز انم کی حالت اور اپنے ہونے والے بچے کے غم سے نہیں نکلا تھا، اس بچے سے، اور وہ بچہ معیز سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ انم گھر آ چکی تھی، لیکن معیز کا انتظار اسے آج بھی سکون سے نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ بار بار فہد سے معیز کو پوچھتی تھی۔ فہد نے اب کی بار اسے معیز کے آنے کا یقین دلا دیا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انم کی حالت کا بہتر ہونا ممکن نہ تھا۔
فہد مجھ سے رابطے کی کوشش کرتا، ایک مہینہ گزر گیا تھا، مجھ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ انم رات کے وقت بالکنی میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی اور جب ہی کمرے میں کسی کے داخل ہونے کا احساس ہوا۔ انم نے سفینہ کو پکارا، یہ خیال کر کے کہ شاید سفینہ ہو، لیکن جب جواب نہ ملا تو کمرے میں آئی تو ایک دم کسی نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس شخص کے سینے سے جا ٹکرائی۔ انم نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ معز، صنم نے پکارا، معز آپ کہاں چلے گئے تھے؟ معز نے انم کو اپنے سینے سے لگا اور بغیر کچھ کہے اسے اسی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ انم ہمارا بچہ۔ انم کے بہتے آنسو اب سسکیوں میں بدل گئے تھے۔ معز انم سے، انم مجھے معاف کر دو، اس بار اللہ نے مجھ سے کچھ کام لینا تھا۔ معز، انم اللہ نے مجھے تمہیں اور ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ معز نے ابراہیم نام پکارا تو انم نے حیرت سے معز کو دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہوتے ایک بچے کو دیکھا جس کی گوری رنگا شہد رنگ آنکھیں اور بھورے بال تھے۔ وہ معز کے پیچھے چھپ کے تھوڑا سہما ہوا تھا۔ معز نے جھک کر ابراہیم کو اپنی گود میں لیا اور انم کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کہا ممی ابراہیم۔ انم نے ابراہیم کے گال چومے۔ اگلی صبح سب ناشتہ کرتے جب بھی معز نے سب کو بتایا کہ اس دن 2 بلاسٹ ہونے والے تھے، ایک ہو چکا تھا اور دوسرے بچے کو بوم بلاسٹ جیکٹ پہنا کر کرنا تھا۔ لیکن جب میں گیا تو یہ بچہ جو کہ کہیں کلو گرام بارود کی جیکٹ پہنا ہوتا، میں نے اسے لیا اور احتیاط سے جیکٹ اسے الگ کر کے دور پھینکی اور سنسان جگہ پر پھینک دی۔ اس بچے کو لے کر 2 دن تک ایک ٹھنڈر سی جگہ پر رہا۔ پھر ہمارے آرمی نے ہماری مدد کی، لیکن مجھے اس بچے کو حفاظت میں رکھا گیا اور مجھے انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ میں بہت محنتیں کر کے انم کو ہاسپٹل دیکھنے آیا تھا اور میرے گھر والوں کو سیکریٹری پروٹیکشن دی گئی تھی اور میری درخواست پر مجھے اس بچے کی کسٹڈی دے دی گئی۔ مجھے اس کے عزم و ہمت کو سب نے بہت سراہا۔ عباس اور حمزہ نے واپس جانے کا اعلان کیا۔ معز نے کہا ماموں مامی کو بھی یہیں بلا لیں، اب تو سفینہ کو جانے نہیں دیں گے۔ فاطمہ بی بی نے معز کو مخاطب کیا کہ بیٹا سفینہ فہد کی امانت ہے، لیکن ابھی ہم اس کو اجازت دیں اور اگلے مہینے سفینہ کی رخصتی کر لینا۔ معز نے فہد کو دیکھا، پھر سفینہ کو، پھر کہا نانی جو آپ بڑے کی مرضی، ہم اسی میں راضی ہیں۔ اسی مشکل وقت کے بعد نارمل لائف پھر شروع ہوئی تھی۔ معز اور انم نے ابراہیم کو زیادہ وقت دینا تھا کیونکہ وہ ایک بہت الگ ماحول سے آیا تھا اور بہت کم عمر میں بہت سخت حالات سے گزرا تھا۔ انم نے ابراہیم کے بہت سارے کپڑے کھلونے لیے تھے، لیکن ابراہیم پہلے سے بہت بہتر ضرور تھا، لیکن انم سے اب بھی مانوس نہیں ہوا تھا۔ انم روز ابراہیم کے لیے کچھ خاص کرنے کی کوشش کرتی۔ ابراہیم کے آنے سے انم کو ممتا کا سکون ملا تھا اور کچھ دنوں میں ابراہیم بھی انم سے گھل مل گیا تھا۔ معز آفس سے واپس آیا جب انم اور ابراہیم لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور انم ابراہیم کو کچھ لکھنا سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ابراہیم نے معز کو دیکھا اور اسے ڈیڈی کہتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ ابراہیم کو اردو بولنی نہیں آتی، لیکن اب وہ کچھ بولنے اور سمجھنے لگا تھا۔ معز نے ابراہیم کو گود میں اٹھایا، انم کی جانب بڑھایا، ابراہیم کو دیکھا اور انم کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم خود سے بول اٹھا ممی۔ انم اور مسکرائے۔ معز نے ابراہیم کو پیار کیا اور ابراہیم کو انم کو دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ رات کے کھانے پر سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ معز اور فہد کھانا کھاتے ہوئے فہد کے سافٹ ویئر ہاؤس کے متعلق بات کرتے ہوئے انم ابراہیم کو کھانا کھلا رہی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے کہ معز ابراہیم کو لے کر کمرے میں آ گیا اور تھوڑی دیر میں انم بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ معز کے اوپر ابراہیم سو رہا تھا اور معز بھی آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا۔ انم نے ابراہیم کو پیار کیا اور پھر معز کے گال کو چوما۔ معز نے ابراہیم کو احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تاکہ اس کی نیند نہ خراب ہو۔ معز نے انم کے ہاتھ کو تھاما اور بالکنی میں لے آیا۔ معز انم کے پیچھے کھڑا تھا۔ انم نے خاموشی کو توڑتے ہوئے معز کو مخاطب کیا، معز میں نے آپ کے بغیر اس تاریک آسمان پر جھلملاتے ستاروں کو کہیں کہیں دیر تک تکا ہے۔ معز آپ کی ہر بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بس مجھے ہر وقت آپ کا انتظار تھا۔ معز نے اپنے ہاتھ انم کی کمر کے گرد مائل کیا۔ انم جانتی ہو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، تم نے میری زندگی کو مکمل کیا ہے۔ میں نے اس تنہائی میں تمہیں بڑی شدت سے یاد کیا ہے۔ مجھے بھی تم اپنی زندگی محسوس ہوئی جس کے بغیر مجھ کی سانس کا چلنا اور دل کا دھڑکنا مشکل ہو گیا تھا۔ جس دن مجھے تمہارے ہسپتال میں ہونے کی خبر ہوئی تو مجھے اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہوا۔ معز انم کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے، انم ابراہیم کے آنے کے بعد مجھے ہماری زندگی اللہ کی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ معز نے انم کی پیشانی چومی اور معنی خیز نظر سے دیکھا اور کہا لیکن ابراہیم کو ایک چھوٹی بہن چاہیے۔ انم نظر شرم سے جھکا گئی۔ انم ابراہیم کے ساتھ کراچی آ چکی تھی سفینہ کی شادی کی تیاری کے لیے۔ ابراہیم بھی سفینہ سے خوب مانوس ہو گئے تھے اور باقی گھر والوں سے بھی۔ گھر میں رونق کا سما سدا۔ احمد اور علی بھی سیالکوٹ سے آ گئے تھے۔ 2 دن بعد نکاح تھا اور کل معز اور فہد بھی آنے والے تھے۔ انم سفینہ اپنے کمرے میں بیٹھے مہندی لگوا رہی تھی اور ابراہیم اپنی ماں کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا لیکن نیند میں تھا۔ انم مہندی لگوانے والے سے بہن مجھے تھوڑا جلدی فارغ کر دو، میرے بیٹا سونے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ جی بس تھوڑی ہی رہتی ہے مہندی۔ سفینہ تم ابراہیم کو یہی سلا دو۔ نہیں یہ نہیں سو رہا، دادی کے پاس لے کر بیٹھوں گی، وہ اسے دعا سنائے گی جو ہمیں بچپن میں سناتی تھی، یہ بہت شوق سے سنتا ہے۔ سفینہ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح انم دادی کے کمرے میں دادی اور ابراہیم کو ناشتہ کروا رہی تھی اور باقی سب بھی صبح کا ناشتہ کر کے آج کے فنکشن کی تیاری میں لگ گئے۔ سفینہ ابھی تک سو رہی تھی، وہ رات دیر تک مہندی لگوا رہی تھی۔ انم سفینہ اٹھا تمہیں پارلر بھی لے کر جانا ہے؟ سفینہ ہاں اٹھ رہی تھی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھی۔ انم نے سفینہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے دلہا میاں آ گئے۔
سفینہ محترمہ آپ کے بھی دلہن میں آ گئے ہیں نا، میرے تو شوہر آئے، اچھا تم اٹھو اور ناشتہ کرو، میں ادھر نیچے دیکھ لوں امی اکیلی ہی ہے کچن میں۔ سفینہ ایک آنکھ دباتے ہوئے یہ بولو کہ اپنے شوہر کو دیکھنے جا رہی ہو۔ انم سفینہ تم سدھر جاؤ۔ معیز اور فہد نیچے سب کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب انم نیچے اتری۔ فہد نے انم کو آتے ہی دیکھ کر سلام کیا، معیز نے انم کی طرف دیکھا اور انم نے سلام کیا، معیز نے جواب دیا اور ساتھ ہی ابراہیم کو پوچھا۔ انم نے جواب دیا وہ دادی کے پاس ہے۔ عباس نے معیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم کی اماں کے ساتھ پکی دوستی ہو گئی ہے۔ معیز ماموں بتائیں کوئی کام ہے اور میں اور فہد حاضر ہیں۔ عباس ہنسے، ارے معزز دلہے میاں سے بھی کوئی کام کرواتا ہے۔ عباس نے احمد کو آوازی بیٹا فہد کی شیروانی دکھاؤ۔ عباس ایک بار پھر معیز سے مخاطب ہوئے، معیز جی ماموں، بیٹا دوپہر ظہر کے بعد مولوی صاحب نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ سفینہ دادی کے کمرے میں تھی جب نکاح کے لیے مولوی صاحب کو عباس اور حمزہ صاحب اندر صاحب لائے تھے۔ سفینہ نے آج امی کی شادی کا جوڑا پہنا تھا اور ان کی جیولری پہنی تھی۔ نکاح کے بعد فہد انم سے بھابھی اب تو ملاقات کرواتے میری بیوی صاحبہ سے، دیور جی تھوڑا صبر کر لیں ملواتے ہیں۔ سفینہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ انم کمرے میں داخل ہوتے ہی سفینہ میں تمہارے اوپر ایک احسان کروں آج، انم نے ایک آنکھ دبا کر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سفینہ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے لیکن فہد کے اندر آتے ہی سفینہ کے تو چہرے کے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ فہد اندر داخل ہوتے ہی سفینہ سے مخاطب ہوا، شادی مبارک ہو۔ سفینہ شرم سے سر جھکائے کھڑی جیسے ہی فہد آگے بڑھا سفینہ نے فوراً کہا ابھی رخصتی رہتی ہے۔ فہد ایسا اب آپ آفیشیلی میری ہیں، میں آپ کو تو کوئی نہیں روک سکتا مجھے تمہارے لے جانے سے۔ سفینہ شرم سے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ فہد مزید آگے بڑھا تو سفینہ اس کے برابر سے جانے کے لیے جیسے ہی اٹھ بیٹھی تو فہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سفینہ رکی، فہد تم شادی کی مبارکباد نہیں دو گی؟ سفینہ، فہد آپ کو اور مجھے خواب کی تعبیر مبارک ہو جو ہم نے دیکھا تھا۔ فہد مسکرائے، شام میں سفینہ نے گولڈن کلر کا عروسی لباسی زیب تن کیا ہوا تھا اور فہد نے کریم کلر کی شہوانی پہن رکھی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ انم نے گولڈن کلر کا سوٹ پہنا تھا جو خاص معیز نے اس کے لیا تھا۔ رات کے فنکشن میں انم اور معیز نے فہد اور سفینہ کو پاکستان ٹور ہنی مون کے لیے گفٹ کیا تھا۔ فنکشن کے بعد فہد اور سفینہ کو ایک ہوٹل میں سویٹ بک کروایا گیا تھا۔ فہد اور سفینہ کو معیز اور انم لے کر آئے تھے۔ انم سفینہ کو بٹھا کر باہر آئی تو فہد نے کہا بھابھی آپ اور بھائی آج اسلام آباد کے لیے جائیں گے؟ نہیں ہم کل جائیں گے، آج ہم دادی کے ہی گھر ہیں۔ دیور جی اب آپ اندر جائیں۔ فہد اندر داخل ہوئے تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی سفینہ پر گئی۔ فہد کو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس نے جس ہمسفر اور شریک حیات کا خواب دیکھا تھا اور خواہش کی تھی آج وہ حقیقت بن کر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ فہد آگے بڑھا اور سلام کیا۔ سفینہ نے سر کو جنبش دے کر جواب دیا۔ فہد سفینہ سے مخاطب ہوا، سفینہ شکرانے کے نفل پڑھیں۔ سفینہ اور فہد نے نفل کی ادائیگی کی۔ فہد نے سفینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے نزدیک کیا، اس کے ماتھے پر جمے ٹیکے پر اپنے لب رکھ دی اور سفینہ کے گرد اپنے بازو مائل کر دیے۔ انم، معیز اور ابراہیم اگلے دن اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے جبکہ فہد اور سفینہ کو 2 دن بعد اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ معیز اور انم لان میں ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ابراہیم کھیل رہا تھا۔ معیز انم سے مخاطب ہوا، انم میں نہ صرف تمہیں محبت کرتا ہوں بلکہ تمہاری عزت بھی کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح تم نے میرے رویے کو برداشت کیا اور اسے کسی اور کو معلوم ہونے نہیں دیا، اسی وجہ سے میرا بھائی جو آج مجھے ایک آئیڈیل ہسبینڈ تصور کرتا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ انم، معیز میں نے اس ازدواجی زندگی کو جنت بنانے کا جو خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنا تھا اور میں نے برداشت اور ضبط سے کام نہیں لیا تھا، میں نے صبر اور تحمل سے کام لیا تھا اور دیکھیں مجھے اللہ نے آپ کی محبت کی صورت میں، ابراہیم کی صورت میں ایک مکمل گھر عطا کیا۔ انم یہ کہتے ہوئے اپنا سر معیز کے کندھے پر رکھ دیا اور معیز نے اس کے گرد اپنے بازو مائل کر دیے۔